محمد وآل محمد. رؤيا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت قالت دخل علي أبي رسول الله سلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا فاطمة الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني واتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وأتيت به وصرت أنظر إليه وإذا يتلى له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. وأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل.
فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ قال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه من جمشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود. اللهم إني أسألك بحق علي وأنت الأعلى. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. اللهم إني أسألك بحق الحسن وأنت المحسن. اللهم إني أسألك بحق الحسين. اللهم إني أسألك بحق الأئمة المعصومة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. امن اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. حدیث قطع کی تلاوت تمام ہو چکی ہے اور جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا آغاز کیا جائے. اس لیے میں آیت الکرسی جو ہے پڑھ دے رہا ہوں تاکہ اتنی دیر میں وہ تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نعرہ صلوات. محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم. آپ سب کو عید قدیر کی مبارکباد میں دینا چاہتا ہوں. ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. علی امام ملستو، علی مشکل کشا، علی شاہ مردہ، علی شیر یزدہ، علی قوت رسالت، علی پیروں کے پیر، علی پیروں کے پیر، علی فاطمہ کا شوہر، علی حسن کا بابا، علی حسین کا بابا، علی حسن کا بابا، علی حسین
استقبال کیا جاتا ہے فخر ملت علی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ کا۔ ہم اہل کرتھیا کی جانب سے فخر ملت جناب یعصوب عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی آپ نے اس جشن غدیر میں شرکت فرمائی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اوپر آ جائیں، بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں، سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں، سوچتا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں۔ ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں، ارے میں کوئی خدا ہوں جو دوسرا قرآن لکھوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی۔ توجہ دیجیے گا، توجہ دیجیے گا۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے، بچنا علی ہے تو اتنا حسین تھا دوستو موسم غدیر کا، اتنا حسین تھا دوستو موسم غدیر کا۔ قرآن ذکر کرتا ہے پیغام غدیر کا، قرآن ذکر کرتا ہے پیغام غدیر کا۔ باطل پرست قاتے مسمار ہو گئی، باطل پرست قاتے مسمار ہو گئی۔ لہرا رہا ہے آج بھی پرچم غدیر، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم غدیر کا۔ اگر خواتین تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ ضبط فرمائیں کہ یہ ہے پیغام میرا ماتمیوں کی ماں کے لیے، یہ ہے پیغام میرا ماتمیوں کی ماں کے لیے۔ نہ روکے پرسے سے اولاد کو خدا کے لیے، نہ روکے پرسے سے اولاد کو خدا کے لیے۔ ارے ذرا نظر تو کرو کربلا کی ماں پر، ذرا نظر تو کرو کربلا کی ماں پر، جنہوں نے پالی تھی اولاد کربلا کے لیے، جنہوں نے پالی تھی اولاد کربلا کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، منبر پہ ہر چرخ پہ قدرت کا تماشا نظر آیا، چوتھے کا مگر رنگ نرالا نظر آیا۔ منبر پہ علی، فرش پہ عیسیٰ نظر آیا، جو مذہب ناطق ہے وہ گویا نظر آیا۔ ان نظروں میں ملک شانے والی توڑ رہے ہیں، انجیل ہے خاموش علی بول، انجیل ہے خاموش علی بول رہے ہیں۔ خط ملتا ہی حسین کا کوفے سے آ گئے، خط ملتا ہی حسین کا کوفے سے آ گئے۔ پیری میں یہ شباب کے جوہر دکھا گئے، پیری میں یہ شباب کے جوہر دکھا گئے۔ تو جس دم کہا حسین نے آ بچپنے کے دوست، جس دم کہا حسین نے آ بچپنے کے دوست، اتنا تلے حبیب جوانوں پہ چھا گئے، اتنا تلے حبیب جوانوں پہ جا گئے۔ عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے۔ میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے، میرے ضمیر کی بستی اسی میں بستی ہے۔ اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے، اور یہ میری ضد نہیں حکم مصطفیٰ ہے۔ علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جس نے لگایا جھوم کے نعرے حیدری، جس نے لگایا جھوم کے نعرے حیدری، اس نے تمام بسم کا ایمان پڑھ لیا، اس نے تمام بسم کا ایمان پڑھ لیا۔ اور جس نے بھی جواب میں بھیجا یا علی، جس نے بھی جواب میں بھیجا یا علی، اور اس نے تو ایک سانس میں قرآن، اس نے تو ایک اعلیٰ ہے کون کون اور علی
आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, और आली है कौन कौन। हैदर कदर का देख सवाली है कौन कौन, हैदर कदर का देख सवाली है कौन कौन। अरे नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का। चेहरे बताएंगे कि हलाली है, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। बुलबुल बुलबुल का फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल का फूल शमा को परवाना चाहिए। हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। बुलबुल का फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है, जो भी करता है मेरे आका की बुराई, अरे उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाबाश माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा आपने कलाम पेश किया। और अब गुजारिश की जाती है फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और महफ़िल को ख़िताब फरमाएँ। मोमिन आपकी ज़िम्मेदारी है कि नारे सलवात से आप क़िबला का इस्तक़बाल फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अनीस जैसी साहब से गुजारिश है, अख्तर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएँ और अनीस साहब से आ जाएँ। शोरा इकराम जो का भी इंतज़ार हो रहा है कि यासूब भाई की तकरीर के बाद बाकायदा तौर पर महफ़िल मक़ासिदा का आगाज़ होगा, जिसमें जो भी शोरा इकराम मदऊ हैं उनसे गुजारिश है कि स्टेज तक आने की ज़हमत गवारा करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। पाकिस्तान के स्टाइल में एक और सलवात भेज दे मोहम्मद वाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तो मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। सलावत भेज दे अज़ीज़ान मोहतरम। हदीस रसूल है कि मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीजुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला। ये रसूलुल्लाह ने 18वीं ज़िलहिज सन 10 हिजरी हज आखिर से जब लौट रहे थे तो बाहुक्म खुदा इस ऐलान को किया। अज़ीज़ान मोहतरम, थोड़ी देर मैं तकरीर करूँगा, फिर आप पूरी शब इंशाअल्लाह शोरा को सुनेंगे, मदहे मौलाए गदीर होगी और आप होंगे कि जब रसूलुल्लाह हज आखिर से लौट रहे थे, मैदान गदीर में पहुँचे तो जिब्राइल आते हैं और आके कहते हैं कि या अय्युहल रसूल बल्लिग, ए हमारे रसूल
پہنچا دو، پہنچا دو۔ تو سوال یہ ہے کہ یا اللہ غدیر میں طٰہٰ کہتا، مزمل کہتا، یاسین کہتا، حبیب کہتا، محمد کہتا، یہ رسول کہہ کے کیوں ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ رسول ہے آفیشل نام، رسول ہے آفیشل نام، اور رسول کہہ کے ایڈریس اس لیے کیا جا رہا ہے یا ایھا الرسول، تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ غدیر آفیشل ہے، ان آفیشل نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان، غدیر آفیشل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے ہمارے حبیب وہ حکم پہنچا دیجئے جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا، یعنی کیا نہیں جائے گا۔ جبرائیل آئے یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ میرے حبیب وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ ایک تو جبرائیل کچھ لے کے آؤ تو پہنچایا جائے، سنیے گا عزیزان محترم، کچھ لے کے آؤ تو پہنچایا جائے۔ آیتیں لے کے آئے پہنچا دی، پارے لے کے آئے پہنچا دیے، صحیفے لے کے آئے پہنچا دی۔ تو عزیزان محترم جو جبرائیل لے کے آتے گئے محمد پہنچاتے چلے گئے۔ آج کچھ لے کے نہیں آ رہے ہیں، خالی آرڈر لے کے آ رہے ہیں، پہنچا دو پہنچا دو پہنچا دو۔ اے جبرائیل کچھ لے کے تو آؤ، کہا کہ خالی ہمیں کہنا ہے، محمد کو معلوم ہے کہ کیا پہنچانا ہے، محمد کو معلوم ہے کہ کیا پہنچانا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ جس وقت ان کو نبوت عطا ہو رہی تھی تو علی کھڑے دیکھ رہے تھے، اور جب علی کو ولایت عطا ہو رہی تھی تو محمد کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں الگ نور سے، علی الگ نور سے۔ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے پہچاننے کے لیے ایک نور خلق کیا، پھر اس نور سے ایک نور اور خلق کیا۔ اب کچھ ہے نہیں، کائنات میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ کائنات میں کچھ نہیں، کائنات بھی مخلوق ہے، کائنات بھی مخلوق ہے، اور یہ اول مخلوق ہیں۔ تو ایک اللہ، دو نور، ایک پڑھانے والا، دو پڑھنے والے، ایک تعلیم دینے والا، دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا، دو بات کو سننے والے۔ ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ اس نے جب دونوں نوروں کو آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ سنیے گا عزیزان محترم، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو۔ دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟
تو دلیل اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کا معاملہ اٹھا تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کی بات آئی تو محمد نے کھڑے ہو کے گواہی دی۔ تو کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اور کار رسالت کا کوئی بھی کام تم نے انجام نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ حکم اتنا امپارٹنٹ ہے کہ کار رسالت کا کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا، یعنی یہ اتنا امپارٹنٹ حکم ہے جو آج رسول کو بتانا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جو آج بتانا ہے تو کار رسالت میں کیا آتا ہے؟ کیا نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، پڑوسیوں کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، حلال ہے، حرام ہے، یعنی رسول کی 23 برس کی زندگی کار رسالت ہے۔ تو بھی رک کے مجھے کہنے دیجئے کہ 23 برس کی تبلیغی زندگی ایک پلے میں، علی کی ولایت ایک پلے میں، صلوات بھیج دے محمد و عزیزان محترم، کہا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پھر بھی رسول اللہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے نہیں پہنچایا۔ اب پھر جبرائیل آتے ہیں، اب آکے کہتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ یا اللہ، میدان غدیر میں کاہے کا خطرہ؟ یہ آیت یہاں پر اچھی نہیں لگ رہی ہے، برمحل نہیں ہے۔ خطرہ تھا دعوت ذی العشیرہ میں، وانذر عشیرتک الاقربین واللہ یعصمک من الناس۔ خطرہ تھا مکہ کی گلیوں میں، خطرہ تھا شب ہجرت، خطرہ تھا بدر کے میدان میں، خطرہ تھا احد کے میدان میں، خطرہ تھا خندق میں جہاں عمرو بن عبد ود کھڑا تھا، خطرہ تھا خیبر میں جہاں یہودی کھڑے تھے۔ جہاں خطرہ تھا وہاں خطرے کی آیت نہیں آئی۔ ہائے ہائے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جہاں خطرہ تھا وہاں خطرے کی آیت نہیں آئی۔ اور غدیر کے میدان میں تو خطرہ تو بھیا کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ غدیر کے میدان میں سب کے سب حاجی، سب کے سب صحابی، سب کے سب مسلمان، یعنی جتنے تھے سب 3 اسٹار تھے، سب کے سب 3 اسٹار تھے۔ کہیں حاجیوں خطرہ ہوتا ہے، کہیں صحابیوں خطرہ ہوتا ہے، کہیں مسلمانوں خطرہ ہوتا ہے۔ کہا نادان تم کیا جانو، علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں یہودی خطرہ نہیں صحابی خطرہ بنتا ہے۔ توجہ، کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ بھئی سوال یہ ہے کہ یہ خطرے کی آیت 23 برس کی زندگی میں جب خطرہ تھا تب کیوں نہیں آئی جب کار رسالت کا انجام دے رہے تھے؟
کہا نادان تم سمجھے نہیں، جس کو تم خطرہ سمجھ رہے تھے وہاں ہر خطرے کو روکنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا تھا۔ جہاں اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کا مسئلہ تھا وہاں علی کھڑے تھے، جہاں علی کی ولایت کا معاملہ تھا وہاں اللہ کھڑا تھا۔ صلوات بھیج دے محمد، بآواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ تو عزیزان محترم کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ جیسے ہی یہ آیت آئی کہ اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں کوئی بہت بڑا خطرہ تھا جو چل رہا تھا۔ ہائے ہائے، صلوات بھیج دے محمد۔ کہ واللہ یعصمک من الناس، جیسے ہی آیت آئی رسول اللہ نے کہا سلمان، ابو ذر، میثام، مقداد، اس مجمع کو روکو حج کے۔ کم سے کم روایت 18,000، دیکھیے بہت دیر میں تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں آج صبح آپ کے مئو میں، گھوسی میں، پھر اس کے بعد میں آپ کے وہ سرائے میر پہ، پھر شبلی آدم گڑھ، رنو، مسلسل کئی پروگرام کر کے اس وقت یہاں آ رہا ہوں۔ صبح 10 بجے لکھنؤ میں تقریر کرنا ہے، افتتاح کرنا ہے ایک جشن غدیر کا، پھر 11:30 بجے ایک دوسرا پروگرام ہے، لہذا بہت تھوڑی دیر میں شعراء کے لیے محفل سجا رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اب کہا گیا کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو رسول نے آواز دی سلمان، ابو ذر، میثام، مقداد، اس مجمع کو روکو۔ کہا یا رسول اللہ اس کو کیسے روکا جائے، یہ اتنا بڑا مجمع رکے کیسے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ انہی نے کہنا شروع کیا۔ آج کچھ لوگوں کو اذان میں حی علی خیر العمل اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا اس لیے نہیں لگتا، حی علی خیر العمل کے بعد من کنتو مولا ہوا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ کہا کہ اس کو روکو۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا۔ کہا کہ منبر بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ منبر تو مسجد میں رکھا ہے، منبر کیسے بنے؟ کہا مسجد کے منبر کو مسجد میں رکھا رہنے دو، ہم بتاتے ہیں کہ پالان پہ پالان رکھو، منبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ پالان شتر پہ پالان رکھے گئے، منبر بنا۔ رسول اللہ اس بلند منبر پر تشریف لے گئے، مسلمانوں سے مخاطب ہوئے، الستو اولا بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ جب سب سے اقرار لے لیا تب کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، انا مولا المومنین۔ یا رسول اللہ کہیے انا مولا المسلمین۔ کہا مسلمین نہیں کہوں گا، معاملہ بھی تو امیر المومنین کا ہے۔
کہا گیا نا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا. پھر کہا آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، فہذا یہ علی مولا. کیونکہ اللہ کا بھی ایک نام علی ہے، لہذا رسول نے یہ نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے وہ علی مولا. نہیں، وہ نہیں، ابو طالب کا بیٹا یہ علی مولا. صلوات بھیج دے محمد وال. علی کو بلایا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے. علی ظاہر ہو گئے. عزیزان محترم، آج زمانہ پوچھتا ہے کہ محمد بہت بڑے شجاع کا نام ہے. ہم نے کہا بے شک، کائنات میں کوئی محمد سے بڑا شجاع نہیں. کہا ہم عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ہمیں تصویر دکھاؤ. محمد اگر شجاع ہیں تصویر دکھاؤ بہادری کی، شجاعت کی. جاتے تو تھے میدان میں مگر تلوار چلاتے نہیں تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، رسول رحمت ہیں. اگر تلوار چلائیں تو رسول غضب بن جائیں. تلوار نہیں چلاتے تھے. لوگ کہے ہم تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رحمت نہیں جانتے. یا رسول اللہ، زمانہ آپ کی شجاعت دیکھنا چاہتا ہے. کہا غدیر میں بلا لینا، میری شجاعت دکھا دینا. جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر باب خیبر ٹک جائے، جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ باب خیبر ٹکا ہو، اسے علی کہتے ہیں. جس کے دونوں ہاتھوں پہ علی بلند ہو اسے نبی. عزیزان محترم، علی کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے. رسول کا ایک لقب ہے ابو طاہر. کتنی دیر میں ختم کر دیں؟ ارے طولانی بھی نہ ہو جائے. ہم لوگ جب بولنا شروع کرتے تو گھڑی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ویسے میں گھبرائیے نہیں، میں لکھنؤ میں کوئی بھی مجلس آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں پہنچتا ہوں. باہر 40 منٹ، مگر یہاں بس 7-8 منٹ میں تمام کر رہا ہوں، مشکل سے 7-8 منٹ. کیونکہ ابھی لکھنؤ کا سفر بھی ہے یہاں کرتیا سے. اور اللہ سلامت رکھے ہمارے شیر علی بھائی کو، بڑی شان سے اس پروگرام کو، اس جشن کو کرتے ہیں. اور بامبے سے خاص طور سے آتے ہیں مولا غدیر کی ولایت کا جشن منانے کے واسطے. تو عزیزان محترم، اب علی کو ہاتھوں میں بلند کیا. ان کا لقب ہے ابو طاہر. مولا علی کا لقب ہے ابو تراب. اللہ نے اپنے 2 گھر بنوائے ابو ذر بھائی. ایک بنایا عرش پر، ایک بنایا فرش پر. نہ کبھی وہاں رہا نہ کبھی یہاں رہا. بڑے بھائی کو عرش پر بھیجا، چھوٹے بھائی کو فرش پر کعبے میں بھیجا. اس کا لقب رکھا ابو طاہر، اس کا لقب ہوا ابو تراب. طاہر کے معنی پانی کے، تراب کے معنی مٹی کے. آسمان سے پانی برسایا، زمین پر خاک بچھائی، اور زمانے کو بتا دیا کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا.
بہت عمدہ. علی کو ہاتھوں پر بلند کیا. عزیزان محترم، آج لوگ پوچھتے ہیں آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ادھر ہم نے فضائل علی پڑھنا شروع کیے، ادھر وہ ناک بھویں چڑھا لیتے ہیں. آئیے بھائی اسٹیج پہ جائیے. ادھر وہ اپنی بھویں چڑھا لیتے ہیں، ناک پھلا لیتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں کہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا بھیا ٹھیک ہے، ہم فضائل علی روک دیں گے. آپ یہی تو کہتے ہیں نا، حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں. حد آپ مقرر کر دیجئے، بڑھانا ہم چھوڑ دیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں، تو عزیزان محترم بھائی حد علی کا تو پتہ نہیں چلا آج تک. رسول کی جوتیوں کی تو حد پتہ نہ چلی. جب محمد عرش اعظم الہی تک گئے، فلک اول سے گزرے، فلک دوم سے گزرے، فلک سیوم سے گزرے، فلک چہارم سے گزرے، جبرائیل کعب کے پیچھے ہٹے. اے جبرائیل آگے بڑھو، محمد کا ساتھ ہے، آج بڑھ جاؤ حد سے آگے. کہا کہ حد سے آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائے. بے شک محمد کا ساتھ بچاتا ہے مگر حد کے اندر رہ کے. حد کے اندر رہ کے. تو فلک پنجم سے گزرے، فلک ششم سے گزرے، فلک ہفتم سے گزرے، منزل کعبہ قوسین تک آئے. نالائنیں اتارنے لگے. آواز آئی میرے حبیب نالائنیں نہ اتارو، یہ فرش تمہارے ہی واسطے بچھا ہے. نالائن کی تو حد معلوم نہیں تو رسول کے قدموں کی کیا حد ہوگی؟ پھر رسول کے ہاتھوں کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. پھر اس کی حد کتنی بلند ہوگی جو محمد کے ہاتھوں پر بلند ہو، جو محمد کے ہاتھوں پر بلند ہو. علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے کہہ رہے ہیں. ایک دعا کی پنجتنی، بس میں نے تمام کر دی محفل. ماشاءاللہ شعراء آگئے. بات مختصر کہ اللہم وعلمن وعلا، پنجتنی دعا کی. علی کو ہاتھوں پر بلند کیے ہوئے ایک دعا کر رہے ہیں. اللہم وعلمن وعلا، پروردگارہ اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے. وعادمن عادا، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے. ورسول من نصارہ، اس کی نصرت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا جو علی کا ساتھ دے. یہاں پر رکھیے. علی کی نصرت کون کرے گا؟ علی تو محمد کی نصرت کرتے ہوئے مل رہے، چاہے احد ہو، چاہے خیبر ہو، چاہے ہجرت ہو، چاہے مکے کی گلیاں ہو. سردار رسول کی مدد کر رہے ہیں، نبیوں کی مدد کر رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے. کہا علی کی بہترین نصرت وہ ہے کہ جب دنیا حق علی کو چھپا رہی ہو تو اس وقت حق علی بیان کرنا، یہی نصرت ہے علی. اور عزیزان محترم کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی پڑھ کے چلے گئے کہ علی نے نبیوں کی نصرت کی، ولیوں کی نصرت. سلمان نئے نئے آئے، ٹریننگ دی جا رہی ہے سلمان کو. تھوڑی ایمان کے درجوں پر فائد ہوئے. کھجوریں آئی ہیں کہیں سے تحفے میں، کھجوریں رکھی ہوئی ایک تشت میں. رسول اللہ تشریف فرما، مولا کائنات بیٹھے تشریف فرما، سلمان فارسی بیٹھے. کھجوریں نوش کر رہے ہیں، کبھی رسول نوش کر رہے ہیں، کبھی مولا کائنات نوش کر رہے ہیں، کبھی سلمان بھی کھا رہے ہیں. ہمارے یہاں ہے کہ مزاح المومنین، کہ جب مومن بیٹھے تو منہ پھلا کے نہ بیٹھے. ایک مومن دوسرے مومن سے مزاح کرے اور امیر المومنین جس سے مزاح کرے وہ کیسا ہوگا؟
وہ کیسا ہوگا؟ تو کھجور نوش کر رہے ہیں مولا کائنات رسول اللہ بھی. کھجور کی ایک گٹھلی گھومی اور وہ گھوم کے سلمان کے لگی کس کے. اب جو لگی ادھر دیکھا رسول بیٹھے ہیں، ادھر علی ہے اور کوئی ہے نہیں، یا وہ خود ہے. 2-3 بار دیکھ کے اطمینان کر لیا. تب علی سے کہا یا علی تم مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہو. یا علی تم مجھ بڈھے سے مذاق کرتے ہو. دیکھا سلمان کتنا بڈھے ہو. اگر کوئی نوجوان کسی بڈھے سے مذاق کرے اور بڈھا اس کو ٹوکے اور نوجوان پلٹ کے پوچھے کتنا بڈھے ہو، تو بڈھے کے تن بدن میں آگ نہیں لگ جائے گی؟ کہا کہ کتنا بڈھے ہو، گھبرا کے ایکچوئل ایج بتا دی اپنی، اتنا ہوں یا علی آپ سے تو بہت پرانا ہوں. کہا سلمان وہ واقعہ یاد ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، وہ واقعہ یاد ہے کہ جب شیر نے تمہارے اوپر حملہ کیا، تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، وہ آیا، اس نے شیر سے تمہاری مدد کی، تم بے ہوش ہو گئے، غشی میں چلے گئے، وہ تمہارے پاس بیٹھا رہا آنے والا، شیر چلا گیا تھا وہاں سے. جب تمہیں ہوش آیا اور ہوش و حواس قابو میں آئے تو تم نے اس کو دیکھا جس نے تمہاری مدد کی تھی. تو تم نے جلدی وہاں جنگلی پھول لگے تھے اس جنگل میں، وہ جنگلی پھول توڑے اور مختلف قسم کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنایا جلدی اور وہ تم نے تحفے میں اس کو دے دیا. اب کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے. یا علی یہ آپ کو کیسے معلوم؟ زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے. یہ تو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے یا حملہ کرنے والا شیر جانتا ہے یا بچانے والا جانتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، وہی گلدستہ نکالا. کہا سلمان دیکھو یہ وہ گلدستہ تو نہیں. دیکھا یا علی یہ تو وہی ہے. رک کے ایک جملہ سنیے، جس کے ہاتھ میں آنے سے جنگلی پھول نہیں مرجھاتا تو اس کے باغ کا 12واں پھول کہاں سے مرجھاتا؟ تو عزیزان محترم یہ ہے علی. کہا کہ پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کر جو علی کو چھوڑ. اللہم ادر الحق ثم دعوت. پالنے والے حق کو ادھر مول دے جدھر علی. بس عزیزان محترم آدھا گھنٹہ ہو گیا. بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ ولایت علی اگر نہیں ہے تو کچھ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ رسول کے بعد ہم نے علی کو مانا، اکثریت نے علی کو نہیں مانا. ہم نے غلطی کی کہ انہوں نے غلطی کی. ہم جہاں رسول بٹھا کے گئے تھے 18ویں ذی الحجہ کو اسی دروازے پر بیٹھے رہے اور بحمدللہ آج تک وہیں بیٹھے ہیں. ہم نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا. جس نے علی کو چھوڑا 3 قدم بھی علی کے بغیر نہ چل سکے. چوتھی منزل پر پھر علی کے پاس آئے اور جب علی نے نماز پڑھائی تو گھبرا کے کہنے لگے آج وہ سی نماز پڑھی جو محمد کے پیچھے پڑھتے تھے. تو عزیزان محترم یہ ہمارے یہاں امامت ہے، ولایت ہے. اگر ولایت امیر المومنین اور امامت نہیں ہے تو کچھ.
یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لہذا اپنی جان دے کے 3 چیزوں کی حفاظت کیجئے، ایک ہے غدیر، ایک ہے فدق، ایک ہے کربلا۔ غدیر سے حق علی کا پتہ چلتا ہے، فدق سے حق زہرا کا پتہ چلتا ہے، کربلا ظالم و مظلوم کی شناخت کرتی اور ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ بس بات کو مختصر کرتے ہوئے اب میں محترم خطیب العرفان کے کچھ اشعار ہیں وہ سنا دوں، کیونکہ اب نظم کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ابو ذر بھائی میں تمام کر رہا ہوں، شعراء کرام کو اسٹیج پر بلوا لے اور رہ گئے کہ جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں، ہمیں محترم مولانا شواق لکھنؤ کی ٹکسالی زبان جو محاورے بولے جاتے ہیں اس میں، جو مسلمانوں میں ام المومنین مشہور ہیں ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام، ان کی باتوں نے ڈبو کر رکھ دیا مادر کا نام۔ کس قدر شوہر سے الفت تھی خدا جانے، مگر آگ لگ جاتی تھی سن لیتی تھی جب دیور کا نام۔ دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، محاورہ بولا جاتا ہے نا، دال میں کالا ہے کیا، دال میں کالا ہے کیا کچھ شیخ جی، کیوں بریز درجہ تیور ہو گئے۔ فتح خیبر کا ہوا جب تذکرہ تو آپ کیوں آپے سے باہر ہو گئے۔ اور عزیزان محترم ایک اور شیخ قطع سن لیجئے کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زبا کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح حیدر میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔ ایک شعر مجھے بہت پسند ہے میں محترم کا کہ سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا۔ یا علی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جشن غدیر کے حوالے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اس ملت پر اتنا احسان کر کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسی طرح ہمیشہ اپنے دل کی گہرائیوں میں علی کی ولایت کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا صرف 2 مقصد ہے، علی کی ولایت کو محسوس کرنا اور کربلا کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ خوبصورت تقریر نثری معروضات مولانا موصوف نے پیش کیے اور یقین جانیے سب سے پہلے آج کے اس جشن کی مبارکباد میں اس شخصیت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جسے مدافع ولایت جناب فاطمہ زہرا کہتے ہیں، کیونکہ ولایت کی پہلی محافظت کرنے والی ذات کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے۔ اور تاریخ کے گہواروں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جب مدینے میں علی کی ولایت کا انکار کیا جانے لگا تو جناب فاطمہ زہرا گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتی تھی کیا تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں سنا؟ لوگ انکار کرتے تھے، جیسے ہی انکار کرتے تھے اپنی ذاتی باتوں کو بھول جاتے تھے۔ اگر کل دشمن علی کی ولایت کو بھولا تو سب کچھ بھول گیا، تو ہمیں بھی علی کی ولایت کو محسوس کرنا ہوگا۔ ہم میں بھی جو علی کی ولایت کو بھول جائے گا وہ بھی ہارون
ہارون کی طرح، حسان کی طرح ہو جائے گا، حارث کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ ہم ولایت کو اپنے دلوں میں محسوس کر کے اپنی زندگی پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم وقت کے امام کی خدمت میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ آقا ہم آپ کے اس بلند مرتبہ ذات مولائے کائنات کی ولادت کے اور ولایت کے موقع پر ہمیشہ جمع ہو کر ایک پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم رات کے سناٹے میں بستر استراحت سے اٹھ کر آواز دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آرام کچھ نہیں ہے، صرف نام علی ہی سب کچھ ہے، اور اسی کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ازل سے امیر ہوتا ہے وہ نبی کا وزیر ہوتا ہے، گھر میں پیدائشی شریفوں کے جشن عید غدیر ہوتا ہے۔ آئیے، کیونکہ شورائے کرام اور محترم شیر علی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر اور تمامی شورائے کرام کی آمد پر ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج بڑی خوبصورت فہرست پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اس پروگرام کے کنوینر امن سلمہ ذیشان سلمہ اور محترم شیر علی صاحب کی جانب سے مرتب کی گئی۔ میں پچھلے سال بھی میں نے اس بات کو کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پروگرام کوئی بڑا نہیں ہوتا، پروگرام کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا، آپ کی سماعتیں اسے بلند و بالا بناتی ہیں۔ جتنا خوبصورت آپ محفل میں بیٹھیں گے، سنیں گے، داد و تحسین سے نوازیں گے، اتنی ہی محفل اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف بڑھے گی۔ اور آج کی اس خوبصورت فہرست میں جو شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کے اسماء گرامی اس طرح سے ہیں: محترم شاعر اہل بیت بیتاب ہلوری صاحب، محترم ساون ہلوری صاحب، محترم مولانا معراج منگلوری صاحب، محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، محترم آرزو جلال پوری صاحب، محترم فرحان بنارسی صاحب، محترم عباس سرسوی صاحب، اور اس کے علاوہ شجاع جائسی صاحب، اور اس کے علاوہ محترم سلیم برلام پوری صاحب اور محترم شمس تبریز صاحب۔ یہ ہماری فہرست میں جو شورائے کرام ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مقامی شورائے کرام ہیں جو آج ہماری اس فہرست میں ہیں۔ مولانا ساجد صاحب جلال پوری جو امام جمعہ و جماعت ہیں کرتیا کے، ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اندر رضا خانے میں آنے کی زحمت کریں۔ آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی محترم شیر علی صاحب، غلام عباس صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ نعرہ سلواس ان کا استقبال کرتا ہوں۔ آگے تشریف، ارے آ جائیں، آ جائیں، ارے آ جائیں، آ جائیں۔ آئیے، قبلہ آگے تشریف، آئیے جلدی سے مولانا ارے مولانا یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی رات بھر ایک ذمہ داری میں پورا کروں گا اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ عمل آپ انجام نہ دیں۔ میں رات بھر اٹھتا اور بیٹھتا رہوں گا، شورائے کرام کو بلاتا رہوں گا، لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، بار بار نہ اٹھیں نہ باہر جائیں، کیونکہ بڑی محنتوں سے سال بھر کی تیاری کے بعد کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور بڑے حوصلوں کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور مولانا موصوف کو 10 بجے پڑھنا ہے اور ان کو ابھی آرام سے جانا ہے، کیونکہ مولائے کائنات کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جب چاہیں گے چشم زدن میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم یہاں بھی عبادت کر رہے ہیں، وہاں بھی عبادت کریں گے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ صرف عبادت میں گزرتا ہے اور شمول الفت حق ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا۔ حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔
حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔ میر ہلال رضوی کے ان مصروں کے سائے میں اس شخصیت کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ شورائے کرام کی مسلسل ایک طویل فہرست ہے، ہماری اس فہرست میں ایک اضافہ ہوا ہے۔ میں اس اضافے پر شکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی بڑی بڑی محفلوں میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانے والی شخصیت، محفل میں پیشخانی اور شاعری اور نظامت کے حوالے سے قدم بڑھانے والی شخصیت جو بامبے کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہیں، آج ہماری اس بزم میں ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم اختر نقوی صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں کہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات سنتا ہے۔ بنا تاخیر کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جہاں سے قبلہ نے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کو آگے لے جاتے ہوئے قبلہ نے کہا کہ اتنا بلند کیا دونوں ہاتھوں سے، وہاں سے بات کو آگے کرتا ہوں کہ حیدر کے سر پہ تاج ولایت کو دیکھ کر، حیدر کے سر پہ تاج ولایت کو دیکھ کر قدرت بھی جھومنے لگی چہرے کو دیکھ کر، حیدر کے سر پہ تاج ولایت کو دیکھ کر قدرت بھی جھومنے لگی صورت کو دیکھ کر، خیبر شکن کا وزن اکیلے اٹھا لیا، حیران سب رسول کی طاقت کو دیکھ کر۔ خیبر شکن کا وزن اکیلے اٹھا لیا، حیران ہے سب رسول کی طاقت کو دیکھ کر۔ بہت اچھی بزم سجی ہے۔ سرکار محوذر صاحب شعر پیش کرو چاروں میں سے بطور خاص اس بزم کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، یہاں کے منتظمین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جو علی کا فقیر ہوتا ہے، جو علی کا فقیر ہوتا ہے، شکل سے وہ امیر ہوتا ہے۔ سنیے گا، جو علی کا فقیر ہوتا ہے، شکل سے وہ امیر ہوتا ہے، وہاں رحمت برستی رہتی ہے جہاں جشن غدیر ہو۔ جہاں رحمت برستی رہتی ہے، آپ ہی کے لیے، جہاں رحمت برستی رہتی ہے وہاں جشن غدیر، جہاں جشن غدیر ہوتا ہے۔ محبت ہے آپ کی۔ ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں، اس سے ثابت ہے یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل کھڑے رہتے ہیں، اس سے ثابت ہے یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں۔ دنیا والوں یہ ہے دربار شہنشاہ نجف، تاج والے یہاں قدموں میں بڑے رہتے ہیں۔ دنیا والوں یہ دربار شہنشاہ نجف، تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں۔ یا علی نام تیرا ورد بنا لے جو اگر ہر بشر عزت و توقیر کے قابل ہو جائے، اس لیے اس نے نمازوں میں رکھے ہیں سجدے تاکہ یہ سر تیرے شبیر کے قابل ہو جائے۔ اس لیے اس نے نمازوں میں رکھے ہیں سجدے تاکہ یہ سر در شبیر کے قابل ہو جائے۔ در در بھٹکتے کیوں ہو مرادیں لیے ہوئے، ہر ایک ولی سے حل تو نکالا نہ جائے گا۔ در در بھٹکتے کیوں ہو مرادیں لیے ہوئے، ہر ایک ولی سے حل تو نکالا نہ جائے گا۔ مانگو میرے حسین کی چوکھٹ پہ آن کے، اتنا ملے گا تم سے سنبھالا نہ جائے گا۔
حقیقت یہی ہے خلد میں جانے والے، نعرہ حیدر میں خوف لگانے والے، در حقیقت یہی ہے خلد میں جانے والے، پا سکتے نہیں جنت کی غذائے اختر، دی کے نام پہ یہ کھانے کمانے والے۔ دی کے نام پہ یہ کھانے کمانے والے، پہا نہیں سکتے جنت کی غذائے اختر، دی کے نام پہ یہ کھانے کمانے والے۔ دیکھیے ابھی کچھ روز باقی ہیں، آیا مزاح کے لیے بس یہ 4 مصرع میں اپنی جگہ پہ انشاءاللہ۔ ہے نشاں سجدے کا، دیکھیں آپ سب کی نظر کرو، بامبے سے آیا ہوں، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، مگر یہاں کے جو دیکھ رہا ہوں میں انشاءاللہ آپ کے لیے 4 میں دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ ہے نشاں سجدے کا ماتم کے نشاں کے سامنے، عباس بھائی سنیے گا سرکار، سب کی نظر آخری دیوال کے بندے تک، ہے نشاں سجدے کا ماتم کے نشاں کے سامنے، آسمان رکھا ہوا ہے آسمان کے سرکار، ہے نشاں سجدے کا ماتم کے نشاں کے سامنے، آسمان رکھا ہوا ہے آسمان کے سامنے، بچ گیا فرش ازا زہرا کی آمد ہو گئی، بچ گیا فرش ازا زہرا کی آمد ہو گئی، کیا مکہ ہوگا کوئی میرے مکہ کے سامنے؟ نعرہ حیدری، مولانا موصوف جا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ فراہم کریں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال بھی مولانا موصوف صحت و سلامتی کے ساتھ اس جشن میں شرکت کریں اس سال کی طرح، اور اپنی موجودگی کے ذریعے تمام اس کمیٹی کے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ حضرات جو حضرات باہر ابھی بھی موجود ہیں، میں اس بات کو مان رہا ہوں کہ گرمی بہت ہے، لیکن ولائے علی کی ٹھنڈک صرف اور صرف اندر ملے گی جہاں پر ذکر مولائے کائنات کیا جائے گا۔ اس لیے میں تمامی موالیان علی ابن ابی طالب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ عزا خانے کے اندر آنے کی زحمت کریں۔ کرتھیا کی اس بستی کے امام جمعہ جماعت صادق جلال پوری صاحب سے میں گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں اور ہماری سرپرستی کریں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں مولانا موصوف سے کہ اندر آنے کی زحمت کریں۔ اندر تشریف لائیں قبلہ۔ اور اب ایک مہمان جو کہ آپ کی بستی کے لیے میزبان ہے، میں گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا امیر حسن صاحب قبلہ اکبر پوری سے کہ وہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت اختصار کے ساتھ پیش کریں، کیونکہ 11:30 ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد محفل کو 3:30 پونے 4 پہ ختم ہو جانا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے ہماری یہ ہمیشہ کا ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ اس محفل کو نماز سے قبل ختم کر کے ہم نماز ادا کر کے اس محفل کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا امیر حسن صاحب اکبر پوری سے کہ وہ آئیں اور منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ تمام مومنین کو عید غدیر کی مبارکباد۔ 4 مصرے ترمیم کے حوالے سے، ترمیم سے جو محفل غدیر میں آئے ان کے حوالے سے 4 مصرے۔ جو محفل غدیر میں شامل دکھائی دے، جو محفل غدیر میں شامل دکھائی دے، وہ خلد میں رسول کو کامل دکھائی دے، وہ خلد میں رسول کو
کامل دکھائی دے، کچھ دیر مان لیجئے یہ محفل نہ ہو، کچھ دیر مان لیجئے یہ محفل نہ ہو، سارا جہاں علی کا یہ قاتل دکھائی دے، سارا جہاں علی کا یہ ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ ایک مطلب 2-3 شعر ہوئی، ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ خدا کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن، خدا کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن، خدا کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن، علی کو مولا بنایا گیا غدیر کے دن، علی کو مولا بنایا گیا غدیر کے دن، خوشی میں جھومتے ہیں، خوشی میں جھوم کے کہتے ہیں بوذر و سلمان، خوشی میں جھوم کے کہتے ہیں بوذر و سلمان، منافقوں کو تماچا لگا غدیر کے دن، منافقوں کو تماچا لگا غدیر کے دن، خوشی میں جھوم کے کہتے ہیں بوذر و سلمان، منافقوں کو تماچا لگا غدیر کے دن۔ اور یہ شعر بطور خاص 1,24,000 انبیاء ہے، جب رسول نے ولایت کا اعلان کیا تو اللہ دین سے راضی ہوا، یعنی ساری شریعت سے راضی ہوا۔ تمام نبیوں نے تبلیغ دین کر ڈالا، تمام نبیوں نے تبلیغ دین کر ڈالا، تمام نبیوں نے تبلیغ دین کر ڈالا، ہوا ہے دین سے راضی خدا غدیر کے دن، ہوا ہے دین سے، ہوا ہے دین سے راضی خدا غدیر کے دن، تمام نبیوں نے تبلیغ دین کر ڈالا، ہوا ہے دین سے راضی خدا غدیر کے دن، کجاوا لے کے محمد نے بھاگنے نہ دیا، کجاوا لے کے محمد نے بھاگنے نہ دیا، خدا کے دین کا سکہ چلا غدیر کے دن، خدا کے دین کا سکہ چلا غدیر کے دن۔ اور یہ تاریخی دن کل ہے کہ فاطمہ زہرا کی رخصتی بھی ہوئی ہے، اسے سے حوالے یہ شعر، رسول حق نے ولایت کا تاج سر پہ رکھا، رسول حق نے ولایت کا تاج سر پہ رکھا، علی کو دولہا بنایا گیا غدیر کے دن، علی کو دولہا بنایا گیا غدیر کے دن، علی کے ذکر کو میسم بیان کرتے رہے، علی کے ذکر کو میسم بیان کرتے رہے، ہے جو قرآن میں رب نے کہا غدیر کے دن، اور تمہاری عیدوں سے عید غدیر اکبر ہے، تمام عیدوں سے عید غدیر اکبر ہے، تمہاری عیدوں سے عید غدیر اکبر ہے، نبی نے سب کو یہ سمجھا دیا غدیر کے دن، نبی نے سب کو یہ سمجھا دیا غدیر کے دن۔ نعرہ صلوات۔ نبی نے سب کو یہ سمجھا دیا غدیر کے دن، علی کو دولہا بنایا گیا غدیر کے دن۔ ایک مطلب 2-3 شعر آخری۔
ایک صلوات علی محمد و آل محمد. علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، علی کی مدح میں اونچی اڑان رکھتے ہیں، یہ شاعری کے لیے امتحان رکھتے ہیں، یہ شاعری کے لیے امتحان رکھتے ہیں، زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت، زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت، علی کی مدح و ثنا کا بیان رکھتے ہیں، علی کی مدح و ثنا کا بیان رکھتے ہیں، میری رگوں میں لہو الفت علی کا ہے، میری رگوں میں لہو الفت علی کا ہے، علی کے ذکر سے ہم تر زبان رکھتے ہیں، علی کے ذکر سے ہم تر زبان رکھتے ہیں. اور یہ مصرع تھا کہ ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں، علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے، علی کے ذکر سے دین اور نماز کامل ہے، ہم اپنے پاس غدیری اذان رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس. اور یہ پورے ہندوستان کی طرف سے شعر، کریں گے ذکر علی دھوم دھام سے ہم لوگ، کریں گے ذکر علی دھوم دھام سے ہم لوگ، بھرے جہان میں ہندوستان رکھتے ہیں، بھرے جہان. اور یہ مقطع کا شعر، علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے سید، علی کے چاہنے والے ہیں اس لیے سید، ملے گی خلد بری اطمینان رکھتے ہیں، ملے گی خلد بری اطمینان رکھتے ہیں. نعرہ سلام. سید بھائی نے وہ حق ادا کیا کہ جو بہت مشکل سے لوگ ادا کرتے ہیں. سسرال میں آ کر مدح مولا کر رہے تھے محترم سید صاحب، مولانا امیر حسن صاحب قبلہ، اور اپنے ان کا تعارف اس کے علاوہ بھی ہے، صرف یہاں کے داماد ہی نہیں ہیں بلکہ کئی محفلوں کے روح رواں ہوتے ہیں. محترم امیر حسن صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا ممنون ہوں، لیکن میں تمامی مومنین جو باہر اسٹالز پر موجود ہیں، میں ان سے یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے لیے ہے، لیکن اگر سب ایک ساتھ سارا وقت وہیں صرف کر دیں گے تو محفل میں کون بیٹھے گا. اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جس مقصد کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پہلے پورا کریں. یقیناً بہت خوبصورت محفل سجی ہے، شعراء کرام جوق در جوق چلے آ رہے ہیں، محترم بیتاب ہلوری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، چند لمحوں میں وہ اسٹیج تک آ جائیں گے. میں سبھی شعراء کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ مومنین ان کے چہرے کی زیارت کر کے محظوظ ہو سکیں اور یہ سوچیں کہ اب یہ شاعر آ چکا ہے، ان کے قلب کو اطمینان ہو جائے. آئیے میں آگے کا سفر طے کرتا ہوں. محترم یہاں پر راہل صاحب موجود ہیں جو گراف ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں. میں اولاً گراف ایجنسی کے ذمہ دار محترم ابوذر کنتوری صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 4 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر حاصل کر لیے. یہ ہمارے کسی بھی ذاتی ہماری ملت کے چینل کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جو 4 لاکھ سبسکرائبر انہوں نے حاصل کیے. اور ان کا جو نعرہ سلوات محترم بیتاب ہلوری صاحب اپنی شخصیت اور اپنے لباس کے اعتبار سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں. ان کا یہی لباس یہاں پر مولانا میراج صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں. ابوذر بھائی سے گزارش ہے اسٹیج یہاں پہ آ جائیں. نہیں کسی وجہ سے
تشریف لائیں یہاں ہے. بھائی میں ممنون ہوں جناب انیس صاحب کو اور شیر علی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی. اور یہ جو 4 لاکھ سبسکرائبر کی ابھی بات کر رہے تھے ہمارے انیس بھائی، یہ سب آپ کی محبتوں کا صلہ ہے. اور ابھی تو ملین کا سفر کرنا ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں ملتی رہنا چاہیے. اور تمام کرتیا کے مومنین کو عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. استاد مہتاب لاہوری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات یہ بیچ میں ایک ایسا موقع تھا کہ جب ایک دوست کی پذیرائی کر رہا تھا. میں نے بات یہاں پر شروع کی اور بیچ میں تھوڑا سا خلا پیدا ہو گیا. راہل صاحب یہاں پر ہیں جو بیچ میں موجود ہیں، زیارت امام حسین سے بھی مشرف ہو چکے ہیں. نام راہل ہے لیکن خون کی رگوں میں، دوران خون میں وہ محبت مولا کائنات پائی جاتی ہے کہ جب بھی محفلوں میں نے خود اپنا تجزیہ ہے کہ جب مولا کائنات کی مدح ہوتی ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ ان کے اندر یہ ذوق ولایت آئی کہاں سے، یہ شوق ولایت آئی کہاں سے؟ یہ اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر دوسرے مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کے آئیڈیلز کو کبھی نہیں مانتے، لیکن یہ یہاں پر رہ کے اپنی محبت کا اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے وہ دنیا کی ظالم طاقتوں سے نہیں ڈرتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی علی کی ولایت کو ایک اتنا بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں مولا کائنات کی ولایت آ جاتی ہے تو پھر ہم ظالم طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوتا. ایک واقعہ ملتا ہے، تریمہ ابن عدی مولا کائنات کے صحابی ہیں. مولا کائنات نے نمائندہ بنا کر بھیجا شام کے دربار میں. کہاں جانا ہے؟ ظالم کے دربار میں. نہ کوئی سپاہی ساتھ میں ہے نہ کوئی صحابی ساتھ میں ہے. تریمہ ابن عدی گئے، ولایت کا حوصلہ دیکھیے. تریمہ ابن عدی گئے، دور سے معاویہ نے دیکھا، کہا تریمہ چلے آؤ. ایک بہت بڑا قالین بچھاتا قیمتی. تریمہ جوتیاں اتارنے لگے، جوتیوں کو ہاتھ میں لیا. معاویہ نے آواز دیا کہ چلے آؤ، یہ قالین گندا ہو جائے گا، میں دھلوا لوں گا. تریمہ نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تیرے قالین کے گندا ہونے کی فکر نہیں کر رہا ہوں، اپنی جوتیوں کے گندا ہونے کی فکر. تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ معاویہ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ مجھ جیسے تجھ جیسے سے کے سامنے مغلوب ہونے والے نہیں. یا علی. آئیے میں انہی معروضات کے سائے میں، کیونکہ گرمی بہت ہے، بولوں گا تو زیادہ دیر نہ بول پاؤں گا، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بلاؤں تو اندر تشریف لے آئیں. میں اختر صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں، وہ صفحے آخر پر موجود ہیں، تشریف لائیں اور اپنے ساتھ مومنین کو بھی لیتے آئیں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم آرزو جلال پوری صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. ناظم جب کسی شاعر کو بلاتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ شاعر اس وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کی نگاہ میں، جس پر وہ ذمہ داری رکھ کر اس کو آواز دیتا ہے. میں بڑے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ بہترین لب و لہجے کے شاعر، خوبصورت آواز، خوبصورت شاعری کے مالک محترم آرزو جلال پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال. شکریہ. حاضرین محفل سلام علیکم. سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پہ. اور پیچھے اس کو صحیح کر دیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پہ. گر جائے گا. شروع کروں. شلم بھائی دیکھیے گا.
مشہور اتنا ہو گیا بھائی مشہور اتنا ہو گیا منظر غدیر کا دعائیں چاہتا ہوں کہ مشہور اتنا ہو گیا منظر غدیر کا بچے بھی ذکر کرتے ہیں اکثر غدیر کا مشہور اتنا ہو گیا چرچا غدیر کا کہ مشہور اتنا ہو گیا منظر غدیر کا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت میں حضرات کہ بغض علی میں جلتے ہیں جلنے دو عمر بھر بغض علی میں جلتے ہیں جلنے دو عمر بھر ارے دین خدا نے چن لیا رہبر غدیر کا کہ بغض علی میں جلتے ہیں جلنے دو عمر بھر بغض علی میں جلتے ہیں جلنے دو عمر بھر دین خدا نے چن لیا رہبر غدیر کا مشہور اتنا ہو گیا منظر غدیر کا اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت میں حضرات کہ ماں اپنے بچوں کو گودیوں میں لے کے کیا لوریاں دیتی ہیں سماعت میں کہ بچوں کو لوریوں میں بتاتے ہیں والدین بچوں کو لوریوں میں بتاتے ہیں والدین مولا ہمارا سب سے ہے بہتر غدیر کا بہت بہت شکریہ مولا سلامت رکھے تمام نظرات کو مولا سلامت رکھے کہ بچوں کو لوریوں میں سناتے ہیں والدین مولا ہمارا سب سے ہے بہتر غدیر کا مشہور اتنا ہو گیا منظر غدیر کا صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پہ ابو ذر بھائی شرم بھائی ساون بھائی قرآن اہل بیت کا گر سلسلہ نہ ہو دعائیں چاہتا ہوں کہ قرآن اہل بیت کا گر سلسلہ نہ ہو اللہ تک پہنچنے کا گر آسرا نہ ہو کہ تیروں کی زدی پہ اس طرح حسنا اے میرے لال ارے پھر
جہاں میں کوئی حرملا نہ ہو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پہ. بزرگ بھائی سرکار ایک مطلع اور چند شعر. بہت اچھا پڑھ رہے یا علی کہے کہ جو دعائیں چاہتا ہوں خاص سے جوانوں سے کہ یا علی کہے کہ جو شعلوں سے گزر جاؤ گے. امن بھائی کہ یا علی کہے کہ جو شعلوں سے گزر جاؤ گے. ارے چیر کر مفتی بدعت کا جگر جاؤ گے. چیر کر مفتی بدعت کا جگر جاؤ گے. اور یہ شعر آخری مجلس سے داد مت دیجئے گا، بس میرے حق میں میرے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا. جو گیٹ پہ کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک طرف اندر والے داد دیں گے کہ ایک طرف شیر فرحان بھائی کہ ایک طرف شیر جری ایک طرف نگیر فرات. دعا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ابوذر بھائی کہ ایک طرف شیر عالم بھائی آپ کی نظر شیر پیش کر رہا ہوں کہ ایک طرف شیر جری ایک طرف نیر فرات. آخری مجمع سے دعا چاہتا ہوں کہ ایک طرف شیر جری ایک طرف نیر فرات. ارے موت ہے دونوں طرف بچ کے کدھر جا. بہت بہت شکریہ. مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے سبھی جوانوں کو، مولا سلامت رکھے کہ ایک طرف مولا سلامت رکھے کہ ایک طرف شیر جری ایک طرف نیر فرات. کی موت ہے دونوں طرف بچ کے کدھر جاؤ گے. اور یہ بھی شعر بطور خاص سمجھ میں کہ جنگ انیس بھائی کہ جنگ میدان میں اصغر سے کرو گے کیسے. ابوذر بھائی کہ جنگ میدان میں اصغر سے کرو گے کیسے. ارے مسکرا دے یہ اگر تبھی تم مر جاؤ گے. مسکرا دے مولا سلامت رکھے تمام منظرات کو کہ مسکرا دے اگر تبھی تم مر جاؤ گے. اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں دیکھیں جناب آن محمد کے حوالے سے کہ تم اگر آن محمد سے بھی لڑ آئے کہ تمہیں آن محمد سے بھی لڑنے آئے. ارے اپنے ہاتھوں میں لیے اپنا ہی سر جاؤ گے.
ابو ذر بھائی شعر نہیں سنا، باپ خدا بہت اچھا تھا کہ کوئی کہ تم اگر آنا محمد سے بھی لڑنے آئے کہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنا ہی سر جاؤ گے. کہ تم کو خوابوں میں بھی جنت نہ دکھے گی تم کو، کہ پھر تو خوابوں میں بھی جنت نہ دکھے گی تم کو، جنت نہ دکھے گی تم کو. ارے شے کے پرچم سے بچا کر جو نظر جاؤ، کہ پھر تو آمین آمین، کہ پھر تو خوابوں میں بھی جنت نہ دکھے گی تم کو، کہ شے کے پرچم سے بچا کر جو نظر جاؤ گے. اور حضرات میں یہیں پہ ایک منٹ رکتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے سے تائید چاہتا ہوں اس شعر کے لیے. اس کلام کا سب سے پیارا شعر جو مجھے پسند ہے، اور خاص طور سے یہ میں جوانوں کی نظر پیش کر رہا ہوں، جوانوں کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، اور انہی سے مجھے دعا بھی چاہیے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پہ. یہ کیا مولا حسین راضی ہے کہ نہیں راضی ہیں؟ کہ اے عزادارو ابو ذر بھائی، کہ اے عزادارو قضا ہونا نمازیں تم سے. توجہ چاہتا ہوں حضرات، توجہ خصوصی توجہ، کہ اے عزادارو، کہ اے عزادارو قضا ہونا نمازیں تم سے. ورنہ سرور کی نگاہوں سے اتر جاؤ. محترم اور پڑھاؤ اس کو تھوڑا سا. محترم دیکھیے آپ کے مائک کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا کم پڑھا، ورنہ اور پڑھنے کا حوصلہ تھا. محترم محترم آرزو جلال پوری خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور ہماری اس محفل میں شیر علی بھائی کی میزبانی میں محترم ہمارے مہمان حسن اکبر صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں ان کا استقبال کر رہا ہوں. آئیں تشریف لائیں. نعرہ سلوات. آئیں تشریف لائیں. مولانا بھی تشریف لائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یقیناً آپ کی موجودگی اس محفل کو کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے، اور یقین جانیے کہ آپ کی سماعتوں سے یہ محفل کامیاب ہوگی. ایام عزا قریب تر ہے. آپ کی ذوق ولا کے لیے مصرے پڑھ رہا ہوں. یہ صرف یہ مصرے کرتھیا کے لیے نہیں ہے، رنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر عزادار کے لیے ہے. کہ آباد مکانوں میں عزا خانے بہت ہیں،
سننے کے لیے پیاس کے افسانے بہت ہیں، اس شہر میں جل سکتی نہیں شمع یزیدی، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں، اس شہر میں شبیر کے پروانے بہت ہیں۔ آئیے انوار عباس الہ آبادی کے ان مصروں کے سائے میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں تشریف لانے والے شاعر محترم شجاع جائسی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور آپ کے بارگاہ میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں، بلند ترین نعرہ سلواسوں کا استقبال کریں۔ حاضرین محفل، آپ سبھی خدمت میں جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ کس میں جگہ نہیں ہے گناہ گار کے لیے، اس میں جگہ نہیں ہے گناہ گار کے لیے، جنت ہے صرف شہ کے عزادار کے لیے، جنت ہے صرف شہ کے عزادار کے لیے، کہ چاہے تو توڑ دے یہ پہاڑوں کے حوصلے، چاہے تو توڑ دے یہ پہاڑوں کے حوصلے، زنجیر کیا ہے عابد بیمار کے لیے، زنجیر کیا ہے عابد بیمار کے لیے۔ نعرہ صلوات۔ چار مصرے جناب ابو طالب کے حوالے سے کہ خدا اسی کو ہمیشہ کمال دیتا ہے، خدا اسی کو ہمیشہ کمال دیتا ہے، کہ خدا اسی کو ہمیشہ کمال دیتا ہے، جو بھوکا رہے کہ یتیموں کو پال دیتا ہے، جو بھوکا رہے کہ یتیموں کو پال دیتا ہے، جو بھوکا رہے کہ یتیموں کو پال دیتا ہے، کہ خدا نہ کیوں اسے انعام میں علی دے دے، خدا نہ کیوں اسے انعام میں علی دے دے، جو باپ بن کے محمد کو پال دیتا ہے، جو باپ بن کے محمد کو پال دیتا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ پوری دعائیں ہوں گی نہ پیرو فقیر سے، پوری دعائیں ہوں گی نہ پیرو فقیر سے، جو مانگنا ہے مانگو جناب امیر سے، جو مانگنا ہے مانگو جناب امیر سے، کہ جو بھی شجاع ہے آئے بلکہ منحرف ہو، جو بھی شجاع ہے آئے
جل کر وہ خاک ہوتے ہیں ذکر غدیر سے، جل کر وہ خاک ہوتے ہیں ذکر غدیر سے۔ کل ایک مصرع ہوا تھا، جنت کی سمت جاتا ہے رستہ غدیر کا، ایک مطلع چند شعر بیتاب بے، ایک سلوات کا سہارا دے۔ سب سے بڑا یہی ہے وظیفہ غدیر کا، سب سے بڑا یہی ہے وظیفہ غدیر کا، کہ پڑھتے قصیدہ غدیر کا، پڑھتے رہو ہمیشہ قصیدہ غدیر کا۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ فرش ولا پہ آکے پڑھو عشق کی نماز، فرش ولا پہ آکے پڑھو عشق کی نماز۔ ارے ہم نے بچھا دیا ہے مصلی غدیر کا، بچھا دیا ہے مصلی غدیر کا۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ حیدر نہ کیسے ہوتے ولایت کے تاجدار، حیدر نہ کیسے ہوتے ولایت کے تاجدار، کہ مالک نے کر لیا تھا ارادہ غدیر کا، مالک نے کر لیا تھا ارادہ غدیر کا، کہ چہرے منافقین کے پھر چھپ نہیں سکے، چہرے منافقین کے پھر چھپ نہیں سکے۔ ارے پہنچا جہاں جہاں بھی اجالا غدیر کا، پہنچا جہاں جہاں بھی اجالا غدیر کا، پہنچا جہاں جہاں بھی اجالا غدیر کا۔ ایک سلوات کا سہارا دیں۔ ایک مصرع ہوا تھا دکھن پٹی میں، اور روب حمزہ عزم جعفر ثانی حیدر میں ہے، ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ نصب جو پرچم جری کا خم کے اس منبر میں ہے، کہ نصب جو پرچم جری کا خم کے اس منبر میں ہے، لگتا ہے ذاکر شہ مظلوم کے لشکر میں، لگتا ہے ذاکر شہ مظلوم کے لشکر میں ہے۔ اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ تانے اب جو دیتے تھے ہوئے وہ سب ذلیل،
ارے کس قدر روشن گھرانہ سورہ کوثر میں ہے، کس قدر روشن گھرانہ سورہ کوثر میں ہے۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں قدم پیچھے ہٹائے، جانتے ہیں یہ حسین، کیوں قدم پیچھے ہٹائے، جانتے ہیں یہ حسین۔ ارے زندگی اسلام کی عاشور کے دن بھر میں ہے، زندگی اسلام کی عاشور کے دن بھر میں ہے، زندگی اسلام کی عاشور کے دن بھر میں ہے۔ اور اس کلام کا ایک بہت قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ صبح عاشوراء سجائے جا رہے ہیں نو نہال، صبح عاشوراء سجائے جا رہے ہیں نو نہال۔ ارے موت کی کتنی خوشی شبیر کے لشکر میں ہے، موت کی کتنی خوشی شبیر کے لشکر میں ہے، کہ چھین کے چادر یہ سمجھو کہ پردہ چھن گیا۔ ارے قافلہ اہل حرم کا نور کی چادر میں ہے، قافلہ اہل حرم کا نور کی چادر میں ہے، کہ تجھ کو حق ہے رشک کے اپنے مقدر پر شجاع، نام ایک تیرا بھی تو شبیر کے نوکر میں ہے، نام ایک تیرا بھی تو شبیر کے نوکر میں ہے۔ بہت شکریہ شجاع صاحب۔ اور مسلسل ہمارے انیس بھائی، چاہے وہ حسین ڈیگری کا جشن ہو، لکھنؤ ہو، ممبئی ہو، کرتھیا ہو، جونپور ہو، مسلسل خدمت انجام دیتے رہتے۔ تو میں شیر علی صاحب کی جانب سے ان کو تحفہ جناب بیتاب الولی صاحب کے ہاتھوں سے دلانا چاہتا ہوں۔ آجائے بیتاب بھائی، اور یہ لوگوں کو احساس بھی ہو جائے کہ بیتاب الولی صاحب آ چکے ہیں۔ بعد محمد وآل محمد صلوات۔ اور شیر علی صاحب کا حکم ہے کہ راہل سنگھ چوہان بھی آ جائیں، اور میں گزارش کروں گا قبلہ معراج منگلوری صاحب سے کہ ان کے ہاتھوں سے راہل سنگھ چوہان کربلائی کو تحفہ دے دیں۔ شیر علی بھائی سے گزارش کروں گا کہ تحفہ دے دیں، کیونکہ غدیر ظاہر ہے کہ مومنین کو خوش کرنے کا دن ہے، اور آپ اس وقت کرتھیا میں جشن منعقد کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں کے کرتھیا کے مومنین کتنے خوش ہیں۔ جونپور میں جشن ہو رہا ہے، رنوں میں پروگرام ہوا، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل تشیع رہتے ہیں غدیر کے پروگرام بنا رہے ہیں، اور آپ بھی ثبوت دیے نعرہ حیدری لگا کر، نعرہ حیدری۔ اور ہم سے اچھا نعرہ بیتاب بھائی لگاتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ ان کی شاعری تو سنی ہوگی، نعرہ پہلی بار سنی ہوگی۔ نانیز بھائی کہاں ہیں؟ نعرے کے ساتھ ہوئی تھی، آئیے یہ ان کو اور محمد وآل محمد صلوات، اور ہمارے شیر علی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ مولانا معراج منگلوری صاحب سے گزارش ہے کہ راہل سنگھ چوہان کربلائی کو اپنے دست مبارک سے، یا بیتاب بھائی آپ بھی دے دیں۔ شیر علی بھائی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ غدیری، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اب انیس جیسی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ محترم ابو ذر کنتوری صاحب کا شکریہ، شیر علی صاحب کا شکریہ پذیرائی کے لیے۔ اور میں
ان مصروں سے اپنے آنے والے شاعر کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاعروں کی فہرست بہت طویل ہے اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان مصروں کو اس جشن کے کرنے والوں کی طرف سے نظر کر رہا ہوں۔ ہر ایک چاہنے والوں کو ہوش بخشے گی، ہر ایک چاہنے والوں کو ہوش بخشے گی، میں ولائے علی ہے ادب سے پیتے رہو، کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیاں، حسین کرب و بلا سے کہے کہ جیتے رہو، حسین کرب و بلا سے کہے کہ جیتے رہو۔ آئیے شرر نقوی صاحب کے مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی فہرست کے ایک اور گوہر نایاب شاعر اہل بیت محترم عباس سرسوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں، جو شاعر اس محفل میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ نعرہ سلواس ان کا استقبال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً لائق مبارکباد ہیں کرتیا کے لوگ جو اتنا خوبصورت جشن سجایا، خصوصاً شیر علی بھائی، آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں، دیکھیں انشاءاللہ کہ دستے نبی پا دیکھ کے مولا غدیر کا، دستے نبی پا دیکھ کے مولا غدیر کا، دستے نبی پا دیکھ کے مولا غدیر کا، منہ تک رہی ہے عظمت کعبہ غدیر کا۔ انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ دستے نبی پا دیکھ کے مولا غدیر کا، منہ تک رہی ہے عظمت کعبہ غدیر کا، تو وہ حشر تک جئیں گے یتیموں کی زندگی جن کے سروں سے اڑ گیا سایہ غدیر کا۔ وہ حشر تک جئیں گے یتیموں کی زندگی جن کے سروں سے اڑ گیا سایہ غدیر کا۔ دستے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے جتنی دیر پڑھوں گا۔ دستے نبی پہ دیکھ کے مولا غدیر کا، منہ تک رہی ہے عظمت کعبہ غدیر کا، وہ حشر تک جئیں گے یتیموں کی زندگی جن کے سروں سے اڑ گیا سایہ غدیر کا۔ چار مصرے دیکھیں بالکل تازہ مصرے، ایام ازاں آنے والے ہیں تو ماتمی دستوں کے لیے بالکل تازہ چار مصرے شاید دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں خاص طور سے کہ شبیر کے ماتم کو جو جان سمجھتے ہیں، دیکھیں خاص طور سے کہ شبیر کے ماتم کو جو جان سمجھتے ہیں، دشمن کے لیے ہر دم سامان تباہی ہیں۔ دو مصرے پہنچ گیا تو محظوظ ہوں گے خاص طور سے کہ شبیر کے ماتم کو جو جان سمجھتے ہیں، دشمن کے لیے ہر دم سامان تباہی ہے، تو دنیا نہ مٹائے گی ان ماتمی دستوں کو، زہرا کی دعا ہے زینب کے سپاہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دنیا نہ مٹائے گی ان ماتمی دستوں کو، زہرا کی دعا ہے یہ زینب کے سپاہی ہیں۔ چار مصرے دیکھیں بیتاب بھائی اور رموزر بھائی خاص طور سے اور تمام لوگ، حالات حاضرہ پہ کہ شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ دو مصرے حالات حاضرہ پہ کہ شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ آوارہ ماؤں کے بچے ولایت میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ محبت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ محبت ہے، بہت شکریہ،
بہت شکریہ بہت شکریہ. شریعت سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی, جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں. سنا ہے کہ آوارہ ماؤں کے بچے ولایت میں رد و بدل کر رہے ہیں. منبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم نسبت و حق کہنے کی ہمت کر لو. انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. منبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو تو لعنت قاتل زہرا پہ نہ کر پاؤ اگر, پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لعنت کر لو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. محبت ہے بہت یا بہت شکریہ. محبتوں کو بہت شکریہ. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. انیس بھائی نے کہا بھی تھا کہ یہ نوکری تھی یہاں کی جو میں آ گیا. انیس بھائی کی محبتیں ہیں جو میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور فرحان بھائی نے بھی کہا تھا کہ بہت اچھا سنتا آپ, پڑھیے گا مزہ آئے گا انشاءاللہ. سنیے منبر آل محمد پر جو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پر تو حق کہنے کی ہمت کر لو. لعنت قاتل زہرا پہ نہ کر پاؤ اگر, پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لعنت کر لو. بہت حساس مصرع دیکھیں, خاص طور سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ مجھ پہ یہ حضرت سرور کا کرم ہے عباس. مجھ پہ یہ حضرت سرور کا کرم ہے عباس. دختر شاہ مدینہ کے لیے پڑھتا ہوں, نئی بات ہو تو ضرور بولیے گا. مجھ پہ یہ حضرت سرور کا کرم ہے عباس, دختر شاہ مدینہ کے لیے پڑھتا ہوں. تو دو کٹے ہاتھ مجھے داد دیا کرتے ہیں, شیر جب جب بھی سکینہ کے لیے پڑھتا ہوں. دو کٹے ہاتھ مجھے داد دیا کرتے ہیں, شیر جب جب بھی سکینہ کے لیے پڑھتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک مطلع دو شیر عزاداروں کی نظر شیئر کر رہا ہوں, اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. دیکھیں خاص طور سے کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں. دیکھیں خاص طور سے موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں, ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں. تھوڑا سا بولیے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں, ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں. شاعر فاطمہ زہرا ہوں کرو سب عزت, جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام نوجوانوں کی نظر عزاداروں کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں, ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں. شاعر فاطمہ زہرا ہوں کرو سب عزت, جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. شکریہ. محبت بہت شکریہ. تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. بہت شکریہ. محبت. تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. جناب نیاب بلیاوی صاحب آگے آ جائیں, آپ لوگ درست سے استقبال کرنے ہوں گا. شکریہ. تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. ایک سلسلے میں مصرع ہوا تھا, اس پہ ایک مطلب دو تین شعر انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں تو سنا رہا ہوں کہ جب ہو خاموش زبانیں تو قلم بولتے ہیں. دیکھیں انشاءاللہ مطلب دیکھیں, دو تین شعر بہت محفوظ ہوں گے کہ یہ وہ سچ ہے جو سبھی اہل قلم بولتے ہیں. یہ وہ سچ ہے جو سبھی اہل قلم بولتے ہیں, کربلا جیسی زمینوں کو ارم بولتے ہیں. تھوڑا سا بولیے انشاءاللہ. یہ وہ سچ ہے جو سبھی اہل قلم بولتے ہیں, کربلا جیسی زمینوں کو ارم بولتے ہیں. حالات حضرت شعر کہ جتنے کم علم ہیں وہ شور مچاتے ہیں بہت. دیکھیں خاص طور سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے, بس تھوڑا سا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. یہ وہ سچ ہے جو سبھی اہل قلم بولتے ہیں, کربلا جیسی زمینوں کو ارم بولتے ہیں. تو جتنے کم علم ہیں وہ شور مچاتے ہیں بہت, اہل فن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں. جتنے کم علم ہیں وہ شور مچاتے ہیں بہت, اہل فن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں.
تو تعزیے تک نہیں آئیں گے تمہارے فتوے، پہرا دیتے ہوئے غازی کے علم بولتے ہیں۔ تعزیے تک نہیں آئیں گے تمہارے فتوے، بہت شکریہ، تعزیے تک نہیں آئیں گے تمہارے فتوے۔ ایک شعر سنانا آپ کو، تعزیے تک نہیں آئیں گے تمہارے فتوے، پہرا دیتے ہوئے غازی کے علم بولتے ہیں۔ یہ شعر شورا کرام کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، اسی لیے پڑھ بھی رہا ہوں، دیکھیں خاص طور سے یہ وہ سچ ہے جو سبھی اہل قلم بولتے ہیں، کربلا جیسی زمینوں کو علم بولتے ہیں، جتنے کم علم ہیں وہ شور مچاتے ہیں بہت، اہل فن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں۔ تعزیت تک نہیں آئیں گے تمہارے فتوے، پہرا دیتے ہوئے غازی کے علم بولتے ہیں۔ تو نور خالق کہاں ہوتا ہے بدن کا محتاج؟ شاعری سنیے بھائی، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ نور خالق کہاں ہوتا ہے بدن کا محتاج؟ نوکے نیزہ سے شہنشاہ امم بولتے ہیں۔ نور خالق کا انشاءاللہ آپ بولیں گے، نور خالق کہاں ہوتا ہے بدن کا محتاج؟ نوکے نیزہ سے شہنشاہ امم بولتے ہیں۔ تو کوئی حیدر کا مخالف ہے، کوئی عاشق ہے، کون سا رزق کھلایا ہے شکم بولتے ہیں۔ کوئی حیدر کا مخالف ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی حیدر کا مخالف ہے، کوئی عاشق ہے، کوئی حیدر کا مخالف ہے، کوئی عاشق ہے، کون سا رزق کھلایا ہے شکم بولتے ہیں۔ کوئی حیدر کا مخالف ہے، کوئی عاشق ہے، کون سا رزق کھلایا ہے شکم بولتے ہیں۔ دو تین قطعات اور انشاءاللہ بس ایک دو کلام اور آپ کی عبادت تمام، انشاءاللہ حیات رہی تو پھر ملاقات رہے گی۔ دیکھیں چار مصرے جناب محسن کو لے کر بہت کم شاعری ہوئی ہے، تو چار مصرے اگر جناب محسن کے حوالے سے دو قطعے پڑھوں گا، اگر نئی بات ہو تو دعا سے نواز دیجیے گا۔ دیکھیں خاص طور سے کہ سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، سرے محشر جدا ہوں گے، خاص طور سے دیکھیں سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، ہیں سن میں کم مگر قدم ہزاروں سے بڑے ہوں گے۔ دیکھیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے نئی بات ہو تو، کہ سرے محشر جدا ہوں گے مراتب دو شہیدوں کے، ہیں سن میں کم مگر قدم ہزاروں سے بڑے ہوں گے، نہ بچ پائیں گے قاتل کربلا کے اور مدینے کے، ادھر اصغر کھڑے ہوں گے ادھر محسن کھڑے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کے بولنے پہ، بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ نہ بچ پائیں گے قاتل کربلا کے اور مدینے کے، ادھر اصغر کھڑے ہوں گے ادھر محسن کھڑے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں نے شاید سوچا بھی نہ ہو، میں نے بھی نہیں سوچا تھا، لیکن جب ایک مرتبہ درگاہ مولا عباس میں گیا زیارت کی تو واسطہ دے رہا تھا مولا عباس کو، تو خیال آیا کہ جناب محسن بھی تو جناب عباس کے بھائی ہیں، اور جناب عباس ڈھارہ سے اہل حرم کا نام جناب عباس۔ اگر چار مصرے ہوں بالکل نئی نوعیت کے تو بولیے گا، ورنہ نہ بولیے گا، میں اگلا کلام پڑھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ ہے یقین مولا عباس کے حوالے سے اور جناب محسن کے حوالے سے، دیکھیں کہ ہے یقین دہر میں جب رجت مہدی ہوگی، ہے یقین دہر میں جب رجت مہدی ہوگی، جنگ کرنے کے لیے اس کو اجازت دے گا۔ ہے یقین دہر میں جب رجت مہدی ہوگی، جنگ کرنے کے لیے اس کو اجازت دے گا۔ تو آج بھی قبر سے کہتے ہیں جناب محسن، میرا عباس میرے خون کا بدلہ لے گا۔ قبر سے آج بھی کہتے ہیں جناب محسن، میرا عباس میرے خون کا بدلہ لے گا۔ چار مصرے اور دیکھیں انشاءاللہ، ایام اعزا قریب ہیں تو خواتین کے لیے چار مصرے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ایک کلام اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ دیکھیں بہت اچھا سنا آپ نے کہ ایسی خاتون کو عباس میں کرتا ہوں سلام، ایسی خاتون کو عباس میں کرتا ہوں سلام، جو محرم میں ہر خوشیاں بھلا دیتی ہے۔ مصرے سنیے گا انشاءاللہ، ایسی خاتون کو عباس میں کرتا ہوں سلام، جو محرم میں ہر خوشیاں بھلا دیتی ہے۔ تو تم سے پیارا ہے ہمیں فاطمہ زہرا کا پسر، چوڑیاں توڑ کے شوہر کو بتا دیتی ہے۔ تم سے پیارا ہے ہمیں فاطمہ زہرا کا پسر، چوڑیاں توڑ کے شوہر
शौहर को बता देती है। बहुत शुक्रिया। चूड़ियां तोड़ के शौहर को बता देती है। एक मतला और 2-3 शेर सुन लीजिए, इंशाल्लाह महसूस होंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो इसलिए पढ़ रहा हूँ। मतला देखें खास तौर से गदीर के हवाले से, देखें खास तौर से मतला। उसके बाद अनीस भाई का हुक्म है, क्योंकि बड़े भाई हैं तो हुक्म है, फरमाइश नहीं कह सकते, तो वो पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह महसूस होंगे, फिर अपनी जगह ले लूंगा। मतला देखें कि गैर को रहबर बनाऊं खुम का रहबर छोड़कर, देखें खास तौर से इंशाल्लाह कि गैर, इंशाल्लाह बस थोड़ी सी शायरी सुन लीजिए, इंशाल्लाह मजा आएगा। कि गैर को रहबर बनाऊं खुम का रहबर छोड़कर, अमा खाक का इंसान लूं नफ्से पैगंबर छोड़कर। गैर को रहबर बनाऊं खुम का रहबर छोड़कर, खाक का इंसान लूं नफ्से पैगंबर छोड़कर। फर्शे गम फर्शे मसरत सब पाती हैं बतूल, इसलिए अपनी अना को आओ घर पर छोड़कर। फर्शे गम फर्शे मसरत सब पाती हैं बतूल, इसलिए अपनी अना को आओ घर पर छोड़कर। तो दुश्मने हैदर से दीवारे हरम ने ये कहा, जा अकीदा ठीक कर काबे के चक्कर छोड़कर। अगर ऐसे सुनेंगे आप तो फिर पढ़ लिया सब लोगों ने, मैं क्या आगे के शायर भी नहीं पढ़ पाएंगे। शायरी सुनना है तो शायरी सुनिए। कि दुश्मने हैदर, नौजवानों की नजर शेर, दुश्मने हैदर से दीवारे हरम ने ये कहा, जा अकीदा ठीक कर काबे के चक्कर छोड़कर। तो दाखिले मस्जिद मैं हो जाता हूं सुनते ही अज़ान, खास तौर से देखें, दाखिले मस्जिद मैं हो जाता हूं सुनते ही अज़ान, रह नहीं सकता कभी तकलीद अकबर छोड़कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दाखिले मस्जिद में हो, 2 शेर इंशाल्लाह इस कलाम के। दाखिले मस्जिद में हो जाता हूं सुनते ही अज़ान, रह नहीं सकता कभी तकलीद अकबर छोड़कर। खास तौर से शेर देखें कि कर नहीं सकता अगर इस पर विलायत का दिफा, कर नहीं सकता अगर इस पर विलायत का दिफा, अपने घर पे बैठ जा हैदर का मिंबर छोड़कर। बहुत शुक्रिया। अब आखिरी शेर तमाम बच्चों की नजर, नौजवानों की जो मातमी है, इंशाल्लाह अगर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि गैर को रहबर बनाऊं अपना खुम का रहबर छोड़कर, खाक का इंसान लूं नफ्से पैगंबर छोड़कर। फर्श कम फर्शे मसरत सब पाती है बतूल, इसलिए अपनी अना को आओ घर पर छोड़कर। दाखिले मस्जिद में हो जाता हूं सुनते ही अज़ान, रह नहीं सकता कभी तकलीद अकबर छोड़कर। दुश्मने हैदर से दीवारे हरम ने ये कहा, जा अकीदा ठीक कर काबे के चक्कर छोड़कर, कर नहीं सकता अगर इस पर विलायत का दिफा, अपने घर पे बैठ जा हैदर का मिंबर छोड़कर। तो किस कदर है आपका बच्चा आज़ादारे हुसैन, देख लेना मातमी हलके के अंदर छोड़कर। किस कदर है आपका, किस कदर है आपका बच्चा आज़ादारे हुसैन, देख लेना मातमी हलके के अंदर छोड़कर। भाई का हुक्म मैं पढ़ देता हूँ इंशाल्लाह और आपसे इजाजत तलब करता हूँ। एक शेर बहुत हसास शेर है जो आप तक पहुंचाना, अगर वो पहुंच गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत यहाँ तक आने की कामयाब होगी। देखिए खास तौर से बहुत हसास शेर, मतलब देखिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, देखें खास तौर से तमाम कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, पिछली सफों से लोग इमामत में आ गए। कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं रहेगा जो शेर पढ़ने जा रहा हूं। कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, पिछली सफों से लोग इमामत में आ गए। तो जिक्र अली पा सुन के जो खामोशियां रही, महसूस हो रहा था कि मैयत में आ गए। बस 2-3 शेरों की जहमत है, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जिक्र अली पर सुन के जो खामोशियां रही, हालात हाज़िर पे शेर पढ़ रहा हूं। जिक्र अली पर सुन के जो खामोशियां रही, महसूस हो रहा था कि मैयत में आ गए। तो जिन पर था फर्ज जीनते मिंबर बने रहे, हद हो गई वो लोग सियासत में आ गए। वाह क्या कहना, वाह बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बहुत अच्छा। जिन पर तो फर्ज जीनत मिंबर बने रहे, हद हो गई। शेर पेश करो खास तौर से नौजवानों की नजर। जिन पर तो फर्ज जीनत मिंबर बने रहे, हद हो गई वो लोग सियासत में आ गए। तो लावारिसों की तरह गुजरती है जिंदगी, शुक्र खुदा अली की विलायत में आ गए। वाह क्या कहना, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा।
माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस 2-3 शेर की ज़हमत इंशाअल्लाह महसूस होंगे। जिक्र अली, कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, पिछली सफ़ों से लोग इमामत में आ गए। जिक्र अली पर सुन के जो खामोशियाँ नहीं, महसूस हो रहा था कि मैयत में आ गए। जिन पर तो फर्ज जीनत मिंबर बने रहे, हद हो गई वो लोग सियासत में आ गए। लावारिसों की तरह गुजरती है जिंदगी। शेर पेश करो, शुक्र खुदा अली की विलायत में आ गए तो तुम इश्क में रसूल के निकले ना गार से, हम दार तक अली की मोहब्बत में आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह बस 2-3 शेर हैं। तुम इश्क में रसूल के निकले नगार से, मौला अब्बास के हवाले से 2 शेर और एक बहुत हसास शेर, और उसके बाद आपकी इबादत तमाम। तुम इश्क में रसूल के निकले नगार से, हम दार तक अली की मोहब्बत में आ गए। तो अब्बास के बहुत हल्के से बहुत कीमती शेर पढ़ रहा हूं कि अब्बास के जलाल पर कहते थे अशकिया, हम लग रहा है दौरे कयामत में आ गए। बहुत अच्छे, बस 2 शेर और आपकी इबादत तमाम। अब्बास के जलाल पर कहते थे अशकिया, हम लग रहा है दौरे क़यामत में आ गए। बहुत कीमती शेर, शायद नई नौयत का शेर मौला अब्बास के हवाले से सुनिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अब्बास के जलाल पर कहते थे अशकिया, हम लग रहा है दौरे क़यामत में आ गए। तो आपस में कह रहे थे खैमे हुसैन के, आपस में कह रहे थे खैमे हुसैन के, हैं मुतमईन जरी की हिफाजत में आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायरी सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आपको सुनने का, शहजादी कौनैन आपको मौलाए कायनात की विलायत के साथ और उनकी मार्फत के साथ ज़हूर इमाम ज़माना तक सलामत रखे। आखिरी शेर, अगर शेर पहुंच गया तो याद रह जाएगा अगले साल तक इंशाअल्लाह। कुछ इनकलाब ऐसे क़यादत में आ गए, पिछली सफ़ों से लोग इमामत में आ गए। जिक्र अली पर सुन के जो खामोशियाँ रही, महसूस हो रहा था कि मैयत में आ गए। बस वो जिन पर तो फर्ज जीनत मिंबर बने रहे, हद हो गई वो लोग सियासत में आ गए। लावारिसों की तरह गुजरती है जिंदगी। शुक्र खुदा अली की विलायत में आ गए। तुम इश्क में रसूल के निकले नगार से, हम दार तक अली की मोहब्बत में आ गए। अब्बास के जलाल पर कहते थे अशकिया, हम लग रहा है दौरे क़यामत में आ गए। आपस में कह रहे थे खैमे हुसैन के, हैं मुतमईन जरी की हिफाजत में आ गए। तो खाके शिफा का साथ में जाना दलील है। अगर शेर पहुंच गया तो याद रह जाएगा इंशाअल्लाह। खाके शिफा का साथ में जाना दलील है, मौला हुसैन भी मेरी मैयत में आ गए। खूबसूरत शायरी, खूबसूरत अदायगी पेश कर रहे थे मोहतरम अब्बास सिरसवी साहब। और अब मैं उस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूं कि जिसका नाम इस वक्त मौसम की भी ज़रूरत है और इस महफिल के लिए भी ज़रूरी है। मेरी गुजारिश है मोहतरम सावन हल्लौरी साहब से कि इस मध्य मौला में झूम कर बरसें। गदीर के इस महफिल में आप हजरात से गुजारिश है कि इस्तकबाल करिए मोहतरम सावन हल्लौरी साहब का। एक बुलंदतरीन नारे सलवा। एक बुलंदतरीन सलवात भेज दीजिए। गदीर से मुंसलिक 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ, समात करें। उसके बाद अकबर भाई देखिए, अकबर भाई की मौजूदगी मेरे लिए क़ुव्वत बख्शेगी। उनको मौला सलामत रखे, अतराफ़ की सारी महफिलें और सारी अज़ादारी की पेश करता हूँ, समात करें।
غم و درد بھول جاؤ ہے علی کی تاج پوشی. سنیں ذرا تھوڑا سا خوشی کا اظہار کریں. غم و درد بھول جاؤ ہے علی کی تاج پوشی. کوئی منقبت سنا. کیا کہنا. واہ 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 بہت اچھا. غدیر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی منقبت سنا ہے علی کی تاج پوشی. ہے خوشی تو پھر خوشی کو نہ چھپاؤ اپنے دل میں. ہے خوشی پھر خوشی کو نہ چھپاؤ اپنے دل میں. ذرا کھل کے مسکراؤ. ماشاءاللہ. ذرا کھل کیا کہنا. کھل کے مسکرانے لگے ہم لوگ. بہت شکریہ. اور چونکہ رنو اور اطراف کے سارے لوگ باظرف ہیں, اہل نظر ہیں, تو 4 مصرے میں آزما کے دیکھتا ہوں. غدیر سے اچھے مصرے ہیں, اگرچہ امیر بھائی کی داد مل گئی تو حوصلہ افزائی ہو گیا. سماعت کریں امیر بھائی, سماعت کریں. زندگی کی رمق کا نام غدیر. جو لوگ سمجھ رہے ہیں ان پہ واجب ہے کہ وہ لوگ داد دیں. ہاتھ دے کے داد دینا اور بات ہے, سوچ سمجھ کر داد دینا اور بات ہے. کیا کہنا. زندگی کی رمق کا نام غدیر. کلمہ دین حق کا نام غدیر. سنیں حضرت مصری. جس کا پڑھنا رسول پر واجب اس انوکھے سبق کا نام. کیا کہنا. بہت خوب. واہ 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 واہ. میرا حیدری. اس انوکھے سبق کا بہت اچھا. اس انوکھے سبق کا نام غدیر. اور یہ 26 سال کا تجربہ ہے. آپ کے 1 ملین سبسکرائبر ہیں, لیکن یہ ویڈیو کا مائک جو ہوتا ہے یہ 10 دن تک آپ کو بولنے نہیں دے. یہ میرا تجربہ اپنا ذاتی ہے. تو بہرحال رسک لیتے ہیں, سماعت کریں. نہیں بھائی غلط ہے. ویڈیو کا جو مائک ہوتا ہے وہ سب کھینچ کے ختم کر دیتا ہے. 4 مصرے کسی نے کہا ہے, اپنی طرف سے نہیں پیش کرتا ہوں. سنیں ذرا. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. سنیں ذرا. اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا. بے زبان کے بھی سلطان تکلم ہوگا.
ہرملانے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا، اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم۔ کیا کہنا، بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ دیکھیے حضرات، یہ صبح پتہ چلے گا کہ امیر بھائی مولانا سسرال آئے ہوئے ہیں یا مولا کے جشن میں آئیں گے، تو صبح میں تلاشی لوں گا ان کی۔ یہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہیں، ابا سنیں ذرا۔ اس کی خاموش مزاج میں ترنم ہوگا، اس کی خاموش مزاج میں، اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا۔ دیکھیے حضرات، کبھی کبھی جو صاحب فن لوگ ہیں، چاہے وہ نیا بلیاوی صاحب ہوں، ایران میں عراق میں، جب الگ ہوتے ہیں ہم لوگ تو شاعری چھوڑ کے تھوڑا سا نوحہ خانی کا ایک انداز دیکھتے ہیں کربلا میں، تو انہوں نے حکم دیا ہے، میں پھر سے پیش کر دے رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس کی خاموش مزاج میں ترنم، کیا بہت شکریہ سند۔ آپ کی بھرپور اصلاح ہے، سماعت کریں۔ اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا، بے زبان کے بھی سلطان تکلم ہوگا۔ ہرملانے جتنی محنت کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کاہے کے لیے، آپ کا جشن ہے۔ ہرملانے یہ کبھی خواب میں سوچا بھی نہ تھا، اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا۔ کیونکہ حضرات وقت کم ہے تو غدیر سے منسلک کئی کلام ہیں، اپنے پاس ایسا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا کئی لوگ ہیں، عباس بھائی، تو ہم عباس بھائی کی نقل کر رہے ہیں، سماعت کریں، متفرق کلام پڑھ کے اور اپنی جگہ لے لیں گے، ایک سلوات اور پڑھ دیجیے۔ چار مصرع اور پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ یہ داستان قلم حق نوا سے لکھتے ہیں۔ یہاں پہ تمام لوگ کربلائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنا خود کہہ رہا ہوں کہ میرے دادا ایک لینڈ لارڈ تھے، لیکن کربلا نہیں جا سکتا۔ ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا، اور غریب پہنچ جاتا ہے تو ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ارمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
سماعت کریں. فرش عزا پہ تمام شخصیتیں بچپن سے ذاکرین سے علماء کرام سے اکبر بھائی سے انیس بھائی سے سنتے چلے آئے ہیں کہ تمام شخصیت تشریف لاتی ہیں. اس ذیل میں 4 مصرعیں سماعت کریں. یہ داستان قلم حق نواز سے لکھتے ہیں، کتاب عشق کو اشک عزا سے لکھتے ہیں. تھوڑا خاموش نہ رہو بھائی. ہمارا نام فرشتے پڑھے ادب کے ساتھ، ہمارا نام فرشتے پڑھے ادب کے ساتھ، کفن کو اس لیے خاک شفا سے لکھتے. میرا حیدری حیدری اور یہ مشہور زمانہ 4 مصرع تحفتاً اپنی بستی یہ میرا وطن ثانی ہے، بہت زمانے سے آنا جانا ہے، 22-26 سال سے آنا جانا ہے اطراف میں. یہ اپنا عقیدہ ہے، اگرچہ آپ بھی مطمئن ہوں تو یہ اپنا لیجئے گا. اگر کربلا نہ جا سکے، زندگی نے وفا نہ کی تو یہ اپنا لیجئے گا، یہ اپنا عقیدہ. میرے رفیقو میرے عزم کو جلا دینا، بوقت مرگ بھی جینے کا حوصلہ دینا. سنیں ذرا. جو کئی بلائی کفن ڈھونڈنے میں دقت ہو تو میری لاش پہ فرش عزا اڑا دینا. بہت ساری چیزیں ہیں، آپ ہی لوگوں کی نوکری کرتے کرتے بہت ہی چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن چونکہ وقت اور سب سے بڑا ہوتا ہے موقع محل. تاج محل اور قطب مینار سے بڑا ہوتا ہے موقع محل. چونکہ ہمارے بیچ میں ایسے سے نایاب تحفے ہیں، بیتاب ہلوری، فرحان صاحب، سلیم بلامپوری، تو ان کو بھی مجھے بھی سننا ہے. اس لیے میں شارٹ کٹ میں ایک مطلب 3 سے مولانا میرا مغلوری تو ہمارے بہت قریبی ہیں اور یہ اتنے انصاف پسند ہیں کہ مائک سے پڑھتے پڑھتے میری تعریف کر دیتے ہیں. اللہ ان کو اور کامیابی عطا کرے. میں ایک مطلب 2-3 شعر اچھے ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں. سماعت کریں. احمد فراز کی زمین ہے، راستے یاد نہیں، رہنما یاد نہیں. انہوں نے اپنے طریقے سے گناہ ثواب جو بھی کام کیا ہے میں مولا کی مد میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. سماعت کریں. ساون ہلوری کی جانب سے کچھ نہیں ہے، جس کو جتنی تڑپ ہے، جو جتنا بڑا عاشق ہے مولا کا، وہ معلوم پڑ جائے گا. حدیث رسول ساون ہلوری کا کوئی مسئلہ نہیں. سماعت کریں. کیا مسلمانوں کو کیا مسلمانوں کو کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی نہیں. ارے تھوڑا علی کی ولایت تاج پوشی علی ہے، اس لیے چہرے پہ 40ویں کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. سمجھ لیجئے اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ ویسی شخصیت کا ہے جو لوگ خدا مانتے. سماعت کریں. کیا مسلمانوں کو مولا کی قسم لو، آپ کی نوکری کرتے کرتے داد و تحسین سے سر پھٹ چکا ہے، اب خالی شرکت کر رہے ہیں.
ضرورتاً اعداد کی نہیں، بس دعا کی ضرورت ہے. کیا مسلمانوں کو جتنا کامیاب ہونا تھا مولا نے کامیاب کر دیا. اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مولا عباس کے روضے میں یہ گلا کام آ گیا، یہ شاعری کام آ گئی. اب اس سے بڑا کمال کچھ ہو نہیں سکتا ہے. سماعت کریں. کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی یاد نہیں؟ کیا مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی یاد نہیں؟ وہ حلالی ہی نہیں جس کو علی کیا کہنا. بہت حیدر 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 حیدر. قسم خدا کی اکبر بھائی نے مجھے کبھی بلایا تھا جناب فاطمہ کا کہ زہرہ کے سر سے متعلق، وہی آج میں رمق دیکھ رہا ہوں. کیا مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو، آئیے، کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی یاد نہیں؟ وہ حلال ہی نہیں جس کو، بولیے علی، سنیے، نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم، بہت اچھا، نہیں معلوم عزا خان کا رستہ جن کو، نہیں معلوم عزا خان کا رستہ جن کو، اس کا مطلب انہیں جنت کی گلیاں. واہ کیا کہنا. بہت اچھا، واہ واہ بہت اچھا. نعرہ حیدری. بہت اچھا. بہت قرآن کہتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بہت دیر سے سامان بھائی اکبر بھائی کہہ رہے ہیں، تھکا تو بہت ہوں چونکہ رنوں میں بھی ایک قرآن تھا. آئیے جو استقبال ہم لوگ شعراء کرام کا اپنے نعرے سے کرتے ہیں، ایک یادگار نعرہ سامان بھائی کو دیجئے تاکہ کرتیاں والے اور رنوں والے دوبارہ پھر سامان بھائی کو بلائے. آواز سے آواز ملائیے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو. جو لوگ باہر کھڑے دیکھیے بڑے نایاب چہرے، نایاب بریابی صاحب بھی ہیں. بہت سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے، مگر اس گرمی کو آپ برداشت کر لیں گے تو محشر والی گرمی آپ انشاءاللہ بھول جائیں گے. لہذا جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل بنائے. باہر تک جتنا مجمع کھڑا ہے، اندر تو ماشاءاللہ سے مجمع ہے. اسٹیج پہ جو لوگ ہیں سبھی لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے گا اور ہاتھوں کو اٹھائیے گا، چونکہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. آواز سے آواز ملائیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا. نعرے حیدری، 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 ماشاءاللہ. بس جڑ جائیے. کیا مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی یاد نہیں؟ کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی یاد نہیں؟ وہ حلالی ہی نہیں. بولیے، اگرچہ آپ مطمئن ہیں، میں اتفاق رکھتے ہیں تو بولیے.
اگرچہ کوئی شک شبہات کی بات ہو تو آپ قول رسول کو اگنور کر سکتے ہیں، اپنا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی مولوی فتویٰ نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں کو سنیں ذرا، جن کا یہ شیوا ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ لوگ انشاءاللہ ضرور محسوس کریں گے شاعری کو۔ مشکلوں غور سے مشکلوں غور سے سن لو میری جانب نہ بڑھو، کیا کہنا؟ مشکلوں غور سے سن لو میری جانب نہ بڑھو، اس کو ڈھونڈو کہ جسے نام علی واہ واہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، بہترین۔ ڈھونڈو کہ جسے حیدری، بہت اچھا، میرا حیدری حیدری۔ دنیا کی کوئی ایسی نوکری نہیں ہے جو تنخواہ بھی دے اور ٹائم بھی دے، یہ مولا کا فیض ہے۔ ایس ڈی ایم کلیکٹر بھی ایک دن کے لیے سوچتے ہوں گے، سماعت کریں، جو محفلوں میں لوگ نواز دیتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیے، کربلا جس کی جانے کی ضد ہے وہ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائے، نعرہ حیدری حیدری۔ کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی نہیں، وہ حلالی ہی۔ تین شعر انشاءاللہ امیر بھائی سنیں۔ ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر، ہر سبق یاد ہے، ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر، ہر سبق یاد ہے اس دور کے مفتی کو مگر، جو قیامت میں سنانا ہے وہی یاد۔ کیا کہنا؟ بہت اچھا، جو قیامت میں سنانا ہے وہی یا نہیں، کیا مسلمانوں کو۔ اور اس سے پہلے ایک شعر تو فتن پیش کر رہا ہوں، چھوڑنا مناسب نہیں ہے ورنہ خواب آپ دیکھیں گے بڑا برا ہو جائے گا۔ سماعت کریں۔ کیا مسلمانوں کو اس لیے ایک سلوات بھیجیے، سنیں آخری شعر انشاءاللہ، دشمن بھی داد دے گا، آپ تو ہمارے دو بھائی ہیں۔ پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن تو رٹ ڈالا مسلمانوں نے، پورا قرآن تو رٹ ڈالا مسلمانوں نے، ایک چھوٹی سی مگر نام علی۔ بہت اچھا، کیا کہنا، بہت اچھا۔ حیدر 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 حیدر۔ یا علی یا علی، بہت اچھا، پورا بہت ماشاءاللہ۔ پورا قرآن پورا قرآن تو
رکھ ڈالا مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی مگر نادے علی نادے علی کیا مسلمانوں کو یہ قول نبی نہیں وہ حلالی ہی نہیں جس کو یاد نہیں. اور سنیے میرا موسم چل رہا ہے انشاءاللہ مولا جن لوگوں نے کھیتیاں آباد کی ہیں انشاءاللہ مولا آج کے جشن کے تصدق میں انشاءاللہ سیرابی عطا کریں گے. 14 معصوموں کا 14 معصوموں کا ہے ماننے والا ساون. واہ بہت اچھا واہ. ابر بارہ بھی رہا ہے ملکیت عباس کی منسلک رہتی ہے سامن کی گھٹا عباس سے. 14 معصوموں کا ہے ماننے والا ساون ہے یہی یاد اسے اور کوئی یاد کیا نعرہ حیدری حیدری زندہ باد. لبے الفاظ پہ معنی کے جوہر بول لٹتے ہیں کبھی جو کچھ نہیں کہتے وہ اکثر بول لٹتے ہیں. یہ انسان ہو کے چپ رہتے ہیں ذکر مرتضیٰ سن کر علی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول لٹتے ہیں. علی کی بات ہوتی ہے تو پتھر بول لٹتے ہیں. آئیے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں محترم فرحان بنارسی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. جو افراد ابھی بھی باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر آنے کی زحمت کریں. اور اگر میری آواز سلیم بلرام پوری اور شمس تبریز صاحب تک پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آنے کی زحمت کریں. نعرہ سلوہ. جناب امیر کے چاہنے والوں کو جشن غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. آپ کی سماعتوں کو سلام عرض کرتا ہوں. بہت اچھا سن رہے ہیں. آئیے بنا تمہید میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. ہونے تو دو غدیر کا اعلان دھوپ میں ہونے تو دو غدیر کا اعلان دھوپ میں ہوگی منافقین کی پہچان دھوپ میں. اب آپ کو طے کرنا ہے کہ کتنی دیر مجھے سننا ہے. ہونے تو دو غدیر کا اعلان دھوپ میں ہوگی منافقین کی پہچان دھوپ میں. ارے دستے نبی پہ جلوے حیدر کو دیکھ کر کچھ لوگ کی نکلتی رہی جان دھوپ میں. کچھ لوگ کی نکلتی رہی جان دھوپ میں. مولا کائنات اگر سامنے رہے کھلتا رہے گا چہرہ سلمان دھوپ میں. ہونے تو دو غدیر کا اعلان دھوپ میں. دو آفتاب آ گئے منبر پہ ایک ساتھ. دو آفتاب آ گئے منبر پہ ایک ساتھ. پرکھا گیا صحابہ کا ایمان دھوپ میں. دو آفتاب آ گئے منبر پہ ایک ساتھ. پرکھا گیا صحابہ کا ایمان دھوپ میں. ارے بغض علی کا خیمہ لگائے ہوئے ہو تم. ہونا پڑے گا تم کو پریشان دھوپ میں. کیا کہنا. بہت اچھا بہت اچھا. ہونا پڑے گا تم کو پریشان دھوپ میں. جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے. امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے. جو گہری نیند سوئے ہیں انہیں بیدار کرنا ہے. امام وقت کی ایک فوج کو تیار کرنا ہے. عجب یہ امتحان عشق ہے. مولا کی غیبت میں ہمیں کو صبر کرنا ہے. ہمیں کو وار کرنا ہے. واہ کیا کہنا. ہم
ہی کو صبر کرنا ہے، ہم ہی کو وار کرنا ہے، بڑے ہی شوق سے وہ جانب دریا چلا جائے، جسے بھی موت کا اے شامیوں دیدار کرنا ہے، اگر ہو مرد کی اولاد تو بڑھ کر یہی کہہ دو مجھے عباس کا کھینچا ہوا خط پار کر۔ تھوڑا تھکے تو نہیں ہیں؟ اب یہاں سے میں شعر سناؤں گا آپ کے مزاج کا، سنیں۔ جو گہری نہیں سوئے ہیں انشاءاللہ اپنی جگہ نہیں بیٹھیں گے، غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے۔ جناب امیر کے چاہنے والوں سنو، غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پیرونے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، نبی کے پہلو میں سونے سے کچھ نہیں۔ مل کر بولے غلط غلط ہی رہے گا یہ بات یاد رہے، گلوں میں خار پیرونے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کے بغض میں راتوں کو جاگنے والوں، ارے ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے، ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا، یہ مرد کی اولاد فرار نہیں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا، کیا کہنا یا علی۔ ہاتھوں کو کٹا کر بھی تھوڑا سا اور حوصلہ دے، ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، نوجوانوں میری طرف، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، ہاتھوں کو کٹا کر بھی نہیں چھوڑے گا دریا، یہ مرد کی اولاد ہے، فرار نہیں ہے۔ ایک بچے کا میدان میں ہمت کر چلے آنا، کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے؟ ایک بچے کا میدان میں ہمت کر چلے آنا، کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے؟ اے قاتل بے شیر تجھے کیسے ملے چین، جینے کا زمانے میں تو حقدار نہیں ہے، ارے مختار کی نظروں سے کہاں بھاگے گا بچ کر، اللہ بھی اب تیرا مددگار نہیں۔ حیدر 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 نعرہ حیدری حیدری بمازے بلند سلوات۔ اے قاتل بے شیر کہنا فرحان بھائی بابا تجھے کیسے ملے چین، جینے کا زمانے میں تو حقدار نہیں ہے، مختار کی نظروں سے کہاں بھاگے گا بچ کر، اللہ بھی اب تیرا۔ سو کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، جس کے چلو میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے، سو کی سیدھی بات یہی ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے، جس کے چلو میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے۔ ارے میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے چوروں کا، میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے چوروں کا، پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، پتھر
پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے. ارے لوٹ کے کھانے والوں کی اولادوں سے امید نہ رکھ, بانس کے جڑ میں ہے یہ کہاوت, بانس ہی پیدا ہوتا ہے. واہ واہ بہت خوب. نعرہ حیدری حیدری حیدری. کہنا بہت اچھا. اس میں ایک شعر سنانا تھا اور آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی امانت ہے. قسم خدا کی کوئی فرش پہ نہیں بیٹھا رہے گا. بہت قیمتی شعر پیش کروں گا. سلیم بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. انشاءاللہ اس کلام میں ایک شعر سنانا ہے, اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہیں گے. سو کی سیدھی بات یہی ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے جس کے چلوں میں ہو پانی اس کا دریا ہوتا ہے. میرے علی سے کیسا تقابل باغ فدق کے چوروں کا, پتھر پتھر ہوتے ہیں اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے. لوٹ کے کھانے والوں کی اولادوں سے امید نہ رکھ, بانس کے جڑ میں ہے یہ کہاوت, بانس ہی پیدا ہوتا ہے. اس کو سلامی دے جاتے ہیں چاند ستارے اور سورج, جس کی ایک ٹھوکر سے زندہ قبر کا مردہ ہوتا ہے. جس کی ایک ٹھوکر سے زندہ قبر کا مردہ ہوتا ہے. تیر چلانے والے سے, تلوار چلانے والوں سے اصغر نے ہنس کر بتلایا ایسے حملہ ہوتا ہے. ارے کیا سمجھیں گے دنیا والے, کیا ہے یہ شبیر کا غم, خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا پرسا ہو. واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت بہت. کیا سمجھیں گے دنیا والے, کیا کہنا, کیا ہے یہ شبیر کا غم, خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا رشتہ ہوتا ہے تو خون کا پرسا ہوتا ہے. خون کا پرسا ہوتا ہے, خون کا پرسا ہوتا ہے. مقام موت سے لے کر حیات لوٹا ہے, وہ چھوٹی مشق میں بھر کر فرات لوٹا ہے. مقام موت سے لے کر حیات لوٹا ہے, وہ چھوٹی مشق میں بھر کر فرات لوٹا ہے. نہیں تھی ہاتھ میں تلوار اس کے بعد بھی وہ ستم کا کاٹ کے دریا سے ہاتھ لوٹا ہے. تھوڑا تھوڑا بس اور 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہے. ستم کا کاٹ کے دریا سے ہاتھ لوٹا ہے. ستم گروں کے ہے لب پر سوال کیا ہوگا, اگر دلیر کو آیا جلال کیا ہوگا. ہنسی سے جس نے اڑائی تھی ظلم کی نیندیں, ذرا یہ سوچئے اس کا خیال کیا ہوگا. دعائے فاطمہ زہرا کے ہم حصار میں ہے, ہمیں نصیب پہ اپنے ملال کیا ہوگا. اسی لیے تو ہے فرد زبان نام علی, ہمیں پتا ہے لہد میں سوال کیا. واہ بہت خوب بہت اچھا. واہ بہت اچھا. نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی گرمی ہے, اللہ کی میں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں پوری محنت کر رہا ہوں اور بہت اچھا سن رہا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو فرحان بھائی. ہاں یہ تو ہے کہ میدان غدیر سے بہت کم ہے, اور ماشاءاللہ غدیری چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. ستم گروں کے حلق پر سوال کیا ہوگا, اگر دلیر کو آیا جلال کیا ہوگا. ہنسی سے جس نے اڑائی تھی ظلم کی نیندیں, ذرا یہ سوچئے اس کا خیال کیا ہوگا. دعائے فاطمہ زہرا کے ہم حصار میں ہیں, ہمیں نصیب پہ اپنے ملال. عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں, ستم کا اس سے زیادہ زوال کیا ہوگا. عزا کا فرش بچھا ہے یزید کے گھر میں, ستم کا اس سے زیادہ زوال کیا ہوگا. تو خدا کی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا. خدا ہی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا. ایک مطلع 4-5 شعر یہاں سے پیش کرتا ہوں, سنیں.
خدا ہی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا. اس کے پہلے 4 مصرے اور پیش کر دیتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے آپ حضرات مل جل کر, ایک غدیری سلوات پڑھیں آپ حضرات. جناب ابو طالب کو 1400 سال سے کافر کرتے آ رہے ہیں. تاریخ کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں. خدا ہی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا. ارے لیا ہے سجدے کا آدم نے جس کے خود بوسا, خدا کے پیش نظر وہ جبین کس کی ہے. علی کے باپ کو کافر بتانے والے بتا, طواف کرتا ہے جس پر زمین کس کی ہے. خدا ہی جانے ظہور امام مہدی پر فدق کے لوٹنے والوں کا حال. اب یہاں سے ایک مطلع 4-5 شعر ہو جائے تمام. لگے گا تیر تو کل اطمینان رکھے گا. بالکل نیا کلام ہے, حوصلہ دیجئے گا. لگے گا تیر تو کل اطمینان رکھے گا, یہ بے زبان علی کی زبان رکھے گا. لگے گا تیر تو کل اطمینان رکھے گا, یہ بے زبان علی کی زبان رکھے گا. کہ یاد اپنا ہر ایک امتحان رکھے گا, یہ اپنی پیاس میں دریا کی جان رکھے گا. کہ یاد اپنا ہر ایک امتحان رکھے گا. اب شعر سنیں, یہ اپنی پیاس میں دریا کی جان رکھے گا. اے ہرملا تو نہ آئے گا باز عادت سے, ذلیل ہو کے ہی تیر و کمان رکھے گا. نہیں اب لگ رہا ہے کہ یار تھک گئے. اے ہرملا تو نہ آئے گا باز عادت سے, ذلیل ہو کے ہی تیر و کمان رکھے گا. زمانے بھر میں تو رکھتے ہیں میزبان, مگر خیال شاہ کا ایک مہمان رکھے گا. خیال شاہ کا ایک مہمان رکھے گا. اور آخری شعر بہت آہستہ سے, کہ زمین پہ گرجے گا جب بو تراب کا بیٹا, تو بند اپنی زبان آسمان رکھے گا. زمین پہ گرجے گا جب بو تراب کا بیٹا, گرمی بہت ہو رہی ہے بالکل پڑھا نہیں جا رہا ہے. زمین پہ گرجے گا جب بو تراب کا بیٹا, تو بند اپنی زبان آسمان رکھے گا. حضرات یقیناً یہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ گرمی بہت ہے, گرمی بہت ہے, یقیناً گرمی بہت ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن میں یہ شب بیداریوں میں بھی کہتا ہوں اور محفلوں میں بھی کہتا ہوں کہ ہم گرمی کا اظہار کرتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں, کبھی اندر چلے آتے ہیں, لیکن لاکھوں سلام ہماری ماؤں اور بہنوں کے اوپر. وہ جب ایک بار جہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں واپس نہیں جاتی. ان کو بھی گرمی لگتی ہے, لیکن ان کا حوصلہ اتنا محترم ہوتا ہے کہ وہ گرمی کا احساس نہیں ہونے دیتی. ذوق ولا میں اتنی ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو بھی ڈوب کر اسی طرح ذکر کرنا چاہیے. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے, پروردگار سے دعا ہے کہ اس عزا خانے کی توسیع ہو اور اگلے سال غدیر کے موقع پر یہ کافی وسیع ہو جائے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس بستی کے لوگوں کو مجھے توفیق دے, اور بالخصوص شیر علی صاحب اور غلام حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون کریں تاکہ یہ بستی کا عزا خانہ اور معتبر اور محترم ہو جائے, تاکہ کتنی بھی گرمیاں پڑیں کبھی اثر نہ پڑے ہماری سماعتوں کے اوپر. نعرہ سلوات سے اس بات کا استقبال کریں. جس نے علی کو مولا نہ سمجھا غدیر میں, اس کو خدا نے کر دیا ٹھنڈا غدیر میں. اے منکر ولایت حیدر رہے خیال, مولا علی کو حق نے بنایا غدیر میں, اور اولاد یوں بھٹکتی نہ بستر لیے تمام. اجداد مان جاتے جو کہنا غدیر میں, اجداد مان جاتے جو کہنا غدیر میں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے لب و لہجے کے شاعر جسے اگر سلطان تخیل کہا جائے, بہترین آواز کے مالک, پورے ہندوستان میں گشت کرنے والی شخصیت, کم وقت میں پورے ہندوستان کا سفر کر رہے ہیں. بہترین شاعری, بہترین آواز اور بہترین ادائیگی میری مراد ہے محترم مولانا معراج منگلوری صاحب سے کیا ہے, اور بارگاہ مولا کائنات میں منظور نذران عقیدت پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات سن کا استقبال.
زحمت ہوئی. ہاں ٹھیک یار تھوڑا سا مائک یہ صحیح بول رہا ہے, یہ نیچے والا اوپر والا یہ بس. جشن ولایت امیر کائنات کی آپ سب حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ابھی انیس بھائی نے جذبہ عقیدت میں ایک بات کہی ہے, انشاءاللہ وہ آئندہ سال تک پوری ہو جائے گی. شیر علی بھائی بیٹھے ہیں, انہوں نے آمین کہہ دیا ہے, تو انشاءاللہ بہت اچھے, اگر تقدیر میں ہوا تو پھر جب جشن ہوگا آئندہ سال تو ایک بہت بڑا حال ہوگا اور خوبصورت ہوگا, اور جس لائق بھی ہے ہم بھی انشاءاللہ حاضر رہیں گے اس میں. اور آپ سب بھی مل کے, کیونکہ دریا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. سارے انتظامات آئندہ سال اور اچھے ہوں گے. تو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ گرمی جو ہے بہت ہے, تو ظاہر ہے کہنا ہمارے بیتا بھائی کا کہ غدیر سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے. وہاں تو 2-4 درخت کے کھجور کے پیڑ تھے اور تپتا ہوا صحرا تھا, نہ کوئی شامیانہ, نہ پنکھے, نہ مائک, لیکن سر منڈے ہوئے تھے. اچھا, جن کے سر منڈے ہوئے تھے وہ اپنی اپنی پگڑیوں کو سروں پہ رکھے ہوئے تھے, لیکن جب ان کے پاؤں جلنے لگے تو انہوں نے اپنی پگڑیوں کو اتار کر نیچے رکھا اور اس پہ کھڑے ہو گئے, اور انتظار میں تھے کہ کب رسول اترے تو ہم چلیں. تو جو اپنی پگڑیوں کی عزت نہ کر سکے تو وہ رسالت کی کیا عزت کر سکتے ہیں. اب میں یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. شعراء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. اب چونکہ بہت دور سے آیا ہوں, وہاں تو بہت بارشیں ہو رہی ہیں, ٹھنڈا موسم ہے ہریدوار میں, اور بہرحال یہ ایک حرارت یہاں سے میں لے کر جاؤں گا محبت کی. کیا پڑھ رہے تھے ساون بھائی؟ واہ, اب دیکھتا ہوں کچھ ادھر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, سلیم بھائی ادھر. اچھا پریشان, حسن اتفاق یہ ہے کہ میمنہ میں ساون بھائی ہیں اور میسرا پر. اب قلب لشکر میں ایک چھوٹا سا معراج مہدی بیٹھا, دیکھتے کیا ہوتا ہے. جبریل لے کے مصطفیٰ نے کی ہے تلاوت غدیر میں. تھوڑا سا اس میں ای کو ڈال دیں گے تو تھوڑی آسانی ہو جائے گی. پھر مصطفیٰ نے کی ہے تلاوت غدیر. سلامت رہیں, آباد رہیں. اس شدت میں آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے. بخن کا نعرہ لب پہ تھا, دل میں حسد کیا کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں. سبحان اللہ, سلامت رہیں. کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت
غدیر میں کچھ لوگ کر رہے تھے شرارت غدیر میں. محبتیں چاہتا ہوں شاید پسند خاطر ہو نائب بھائی. دستے نبی پاپے کرے حیدر کو دیکھ کر. اکبر بھائی دستے نبی سلمان کر رہے تھے زیارت غدیر میں. حیدر کو جب رسول نے مولا سی بیداری چاہتا ہوں. حیدر کو جب رسول نے مولا بنا دیا کامل ہوئی خدا کی شریعت غدیر میں. سبحان اللہ. آپ کتنا اچھا سن رہے ہیں اس وقت. محبت شریعت غدیر میں میدان منفرد تھا تو ممبر بھی منفرد. تھوڑی سی بیداری کرتا ہوں. سلامت رہنا. منفرد تھا تو ممبر بھی منفرد. یا علی تھی منفرد نبی کی خطابت غدیر میں میدان منفرد تھا تو ممبر بھی منفرد تھی منفرد نبی کی
تابت غدیر میں، شاید ہر زبان بولے غدیریوں میں، جس شخص نے ولایت حیدر میں شک کیا، اس پر خدا نے بھیج دی لعنت غدیر میں۔ میرا حیدری حیدری اس پر خدا نے بھیج دی لعنت غدیر میں، لعنت غدیر میں جبریل۔ صلوات پڑھتے ہیں ایک بابا سے بلند حضور بس دو تین اشعار اور سماعت فرما لیں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے استاد بیٹھے ہیں، اجازت ہے دو تین شعر پڑھ دوں؟ اگر آپ بیدار ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قبول بہت ٹھہراؤ ہے تھوڑا سا دھن میں، لیکن سماعتوں میں ٹھہراؤ نہ ہو پلیز۔ قبول عبادت نہیں بلا کے بغیر۔ انیس بھائی آپ کا حوصلہ ملتا ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ قبول عبادت نہیں ولا کے بغیر، ثنا علی کی تو ممکن نہیں عطا کے بغیر۔ سبحان اللہ۔ ثنا علی کی تو ممکن نہیں عطا کے بغیر۔ کیا حسن سماعت ہے آپ کا، سبحان اللہ۔ گناہ گناہ گار تھا، آیا جو ہر درے شہر پر، جنا میں بھیج دیا شاہ نے سزا شاہ نے سزا کے بغیر۔ کیونکہ محرم قریب ہے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ جلوس و ماتم، جلوس و مجلس و ماتم سکون دیتے ہیں۔ مصرع ہے شاید، پسند خاطر ہو۔ جلوس و مجلس و ماتم سکون دیتے ہیں، جلوس و مجلس و
سکون دیتے ہیں مزہ حیات کا کچھ بھی نہیں عزا کے بغیر مزہ حیات کا کچھ بھی نہیں عزا کے بغیر. دو تین شعر اجازت چاہتا ہوں. آپ سلامت رہیں. آپ نے بہت اچھا سنا. در حسین سے کہہ کر چلا یہی راہب در حسین سے کہہ کر چلا یہی راہب زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر. قرآن کی روشنی میں شعر پیش کر رہا ہوں. بس دو شعر. حسین والے ہی زندہ ہیں اپنی قبروں میں. میں نے مصرع پڑھا ہے. حسین والے ہی ثانی مصرع آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں شاید پسند خاطر ہو. حسین والے ہی زندہ ہے اپنی قبروں میں وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر وگرنہ سانس بھی ممکن نہیں ہوا کے بغیر. آخر شعر. آپ سلامت رہیں آباد رہیں دعاؤں کا طالب ہوں. گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں گھروں میں اس لیے خاک شفا کو رکھتے ہیں علاج ہو نہیں سکتا کبھی دوا علاج ہو نہیں سکتا کبھی دوا کے بغیر. گناہگار تھا آیا جوہر درے شہ پر جنا میں بھیج دیا شاہ نے سزا کے بغیر. مزہ حیات کا کچھ بھی نہیں عزا کے بغیر. بس
بہت ہو گیا. گرمی کا اثر سب پہ ہے. مختصر وقت سب لے رہے ہیں لیکن میں شکر گزار ہوں محترم مولانا معراج منگلوری صاحب کو اور گزارش کر رہا ہوں اپنے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے اور اس کے فوراً بعد محترم بیتاب ہلوری صاحب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد سلیم بلرام پوری اور پھر مولانا شمس تبریز صاحب اور پھر مولانا صادق صاحب جلال پوری جو یہاں کی امام جمعہ و جماعت ہیں جو صدر ہیں اس محفل کے انشاءاللہ وہ ہوں گے اور اس کے بعد یہ محفل اگلے سال تک کے لیے ملتوی ہوگی. میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے منفرد لب و لہجے کے مالک محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب. نعرہ صلوات سنو. حاضرین محفل اپنے کمال پہ ہے. اہل رنو اور خصوصی طرح سے قرطیاں کے افراد قابل مبارکباد ہیں. اور رنو میں ایک شخصیت جناب حسن اکبر صاحب واقعاً انتہائی مسئولیت میں بھی یہ ہر جگہ شعراء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. حضرات ہمارے بغل میں علی گڑھ جتنے بھی علی کے شعر ہیں ان کے غلاموں کا یہ شعر بیٹھا ہے. جو بمبئی جیسی محفلوں کو چھوڑ کے جہاں میں کل ممبرا میں اور اندھیری میں اور کہاں پڑھ رہا تھا پوری بمبئی غدیری ہو گئی ہے اس وقت. چھوڑ کے اپنے گاؤں آنا محفل سجانا ہم ان کا تہ دل سے اس اعتبار سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گاؤں میں اور مولا کا وہ جشن جس کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی. ہماری شہزادی بہت کم دنوں تک زندہ رہیں لیکن مولانا موصوف معراج منگلوری صاحب تشریف فرما ہیں. یہ گواہی دیں گے اہل مدینہ سے بار بار کہتی رہیں غدیر اور علی کے ولایت کے سلسلے میں. اور کچھ ایسے افراد جنہوں نے قصیدے بھی کہے تھے وہ کہتے تھے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے کچھ یاد نہیں پڑ رہا ہے. دوستوں 8ویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا جب موقع ملتا ہے آپ فرش عزا کو بچھا دیتے ہیں. مولا کا درد کہہ اٹھا انیس صاحب سلیم صاحب کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا. نایاب بلیاوی یہاں سے اہل رنو اور تمامی کرتیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ کربلا کو بھول کیوں نہیں لوگ پائے کیونکہ حسین کی بہن زینب موجود تھی. بہت ہی کم وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پوری دنیا آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ سن رہے ہیں. میرے پاس ابھی فون آ رہے ہیں بہار سے اور کہاں سے آپ کب پڑھیں گے. میں نے کہا میں انیس صاحب نے اشارہ کر دیا ہے اب میں پڑھوں گا. تو پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے. میں مزید مبارکبادی پیش کرتا ہوں غدیر منانے والوں. خوب اس جشن کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا. اور خاص طور سے شیر علی صاحب بہت بڑی بات ہے. پیچھے کے لوگ اگر آگے آ جائیں تو ایک قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ غدیر مان لیتے
تو پھر دنیا میں اتنی ذلت اٹھانی نہ پڑتی۔ سلیم صاحب، معراج بھائی، کوئی مسلمانوں کو پتھر باز کہہ رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو قاتل کہہ رہا ہے۔ یہ جتنی ذلت ہو رہی ہے، اگر صرف غدیر مان لیتے تو یہ رسوائی نہیں ہو۔ اگر میری بات یہ اچھی لگی تو گرمی کا خیال کیے بغیر اندر آ جائیے۔ جو بزرگ ہیں اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن حزب اللہ کے عاشقوں اندر آ جاؤ اور آ کر کے چند افراد، چند شعراء رہ گئے ہیں، ایسا لگے کہ محفل شروع ہوئی ہے اور معراج بنگلوری کی مخملی اور ساون کی مخملی آواز میں اور سلیم کی آواز گونجے گی، اسے معراج بخش دیا ہے۔ میں تو وہ شاعر ہوں کہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری شاعری پہ میرا ترنم غالب ہو۔ جب ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں تو ذرا میرا بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ آ جائیے، اندر آ جائیے، جو نوجوان ہیں آ جائیے۔ کرسی کبھی بھی جا سکتی ہے، یہ فرش اعلیٰ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آ جاؤ، کرسی کبھی بھی جا سکتی ہے، یہ فرش اعلیٰ کوئی چھین نہیں سکتا۔ مجھے آپ کی جوانی پہ ناز ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، فرش اعلیٰ پہ آ جاؤ، بزرگ اپنی جگہ پہ رہیں۔ جہاں سے اصولی طور پر الیکٹرانک راوی میرا بھائی کنتوری بیٹھا ہے، جو کربلا میں بھی جاتا ہے۔ بہرحال وہ اور لوگ تھے جو غلط بات لکھا کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ الیکٹرانک راوی نجف جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، اور یہاں کرتیا گاؤں میں بھی آیا ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن میری اس نظم کو ضرور پہنچائیے پوری دنیا میں۔ اگر لوگ غدیر مان لیتے تو پھر شیر علی بھائی اتنی ذلت دیکھنی نہیں پڑتی۔ لوگ ہمیں پتھر باز نہیں کہتے۔ مطلع اگر پہنچتا ہے تو ایسے استقبال کرو جس سے مجھے لگے کہ مجھے آپ سننا چاہتے ہیں۔ سید صاحب اللہ فرمائیے۔ ہاتھ میں پتھر، لبوں پر نعرہ تکبیر ہے۔ ایک ہاتھ میں، پوری دنیا میں ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں مصرع لگ جائے تو آ جاتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے۔ اہل بہار، جناب زیغم صاحب، جناب بسمی، بہار سے، یہ سب لوگ مجھے فون کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ مجھے نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ اصولی طور پر تازہ کلام پڑھنے کا عادی ہوں، تو یہ چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ، سائنس، یہ سب میری پسند کے، اور گاؤں کی عزاداری، گاؤں یہ میرا مضمون ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں پتھر، لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مطلب ہے۔ کیا کہنا یار۔ ہاتھ میں، اگر حسن اکبر صاحب سن رہے ہیں تو آمیں، نایاب بلیاوی شاعری پیش کرنا چاہتا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے میرے بزرگ شاعر سراج ہند کی شان، تشریف لائیے، ایک درود ارشاد فرمائیے۔
بھائی شمس تبریز صاحب ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے ہاتھ میں پتھر بولا تو فرمائیے کیا کیا حالات ہوئے کتنی رسوائی ہو رہی ہے اگر غدیر خم کو مان لیتے شمس صاحب تو اتنی ذلت نہ ہوتی کوئی پتھر باز نہ کہتا مولا تو فرمائیے اے غدیر خوں بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح خوں بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح ایک دوری دشا فرما دیں خوب بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تقدیر ہے اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے شعر محمد حضرات قید کر لے باپ کو جو سلطنت کے واسطے کیا سنا آپ نے قید کر لے باپ کو جو سلطنت کے واسطے مفت کا منکر تیری نظروں میں عالمگیر ہے مفت کا مفتی تیری نظروں میں عالمگیر ہے مفت کا مفتی تیری نظروں میں جو مل رہا ہے سب میں اسی میں ملا دیجئے نا اے مسلمان پیش کرنا چاہتا ہوں اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے زہرا دہشت گردی کا جو اصل موجد تھا وہ کون تھا جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر دین دہشت گرد اس کے خواب کی اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا وہ شعر ملاقہ ہمائیے دوستو وہ شعر آپ تک پہنچا دعا چاہتا ہوں ملاقہ ہمائیے غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں غاصب باغ فدق جنت میں جا کیوں غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے اے غدیر ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن
کچھ شعر سن لیجئے. ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن چراغ صرف علی کا جلا غدیر. فساس تماشا بنا غدیر کے دن چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن. تپش سے دھوپ کی چہرہ تھا سرخ بخن کا. تپش سے دھوپ کی میرا سب بات کر رہے تھے. تپش سے دھوپ کی چہرہ تھا سرخ بخن کا کہ جیسے روح پہ تماچا لگا قدر. کہ جیسے روح پہ تماچا لگا قدیر کے دن چراغ صرف علی کا جلا قدیر کے دن. غدیر اور سائنس پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ شاعری آپ تک پہنچتی ہے تو دعا چاہتا ہوں. غدیر اور سائنس مراد فرمائیے خیبر میں نیوٹن کا تیسرا لا فیل ہو چکا تھا. میرے مولا نے کہا ارے علی نے خیبر کہا کہ علی کے پاؤں کو تو دیکھو. تو علی کا پاؤں ہوا میں تھا. وہاں نیوٹن کا تیسرا لا فیل ہو جاتا ہے. تو پھر کجاوے کے ممبر کی ضرورت کیا پڑی؟ کجاوے کی ممبر کی ضرورت اس لیے پڑی. ملاحظہ فرمائیے زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. ایک ایک آدمی بھائی یہ شاعری پیش کر رہا ہوں بھائی. غدیر زمین تیری کشش کے سائنس کے طلاب بیٹھے ہیں. زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی. ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ. علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ. علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. ایک شعر اور سن لیجئے آپ. گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے. سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے. سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے. علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے. علی کے بغض میں فتنے یہ نظم جس کا عنوان ہے ناری شکتی.
اور اپنے ماں بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو کنیز سیدہ ہیں، کنیز بنت اسد ہیں۔ حضرات، دنیا ناری شکتی کی بات کرتی ہے، میں یہاں وہ بات کرتا ہوں، کہا میرے مولا نے کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ملادہ میں گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے، سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے، علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے، سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے، سوال کرتے ہیں۔ تمہید کا آخری شعر، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ۔ اگر شعر پہنچ جائے تو ایک ایک آدمی وز کر کے جائے، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، سوال کرتے ہیں۔ اس دن مجھے چندن صاحب دکھلا رہے تھے اور کچھ شعر پڑھ رہے تھے، بالکل خانہ کعبہ کے سامنے تھے اور بالکل لائف، اور کچھ شعر بھی پڑھ رہے تھے۔ جی تو خدا کرے جلدی سے آ جائیں۔ یہ کہنا ہے کہ وہ بار بار دکھلا رہے تھے اور میری آواز پہنچ نہیں رہی تھی، ورنہ میں یہ کہتا کہ میرا شعر پارٹنر یہ شعر پڑھ دے۔ ملادہ میں گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے، میں فاطمہ ہوں، میں بنت اسد ہوں اے کعبہ، وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ لایا، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے، میں تجھ کو دوں گی نعرہ حیدر، میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب، پرانے در پہ تو آتے ہیں ماں۔ شکریہ، نوازش، محبت۔ حضرات یقیناً بہت خوبصورت پیغام پیش کر رہے تھے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب۔ اس وقت میں مسلمانوں کی کیا صورت ہے اور کیوں ہے وہ صورت، اس کو پیش کر رہے تھے کہ غدیر کے انکار کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ صورت ہو گئی ہے۔ میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے بہت کچھ کہا گیا پوری دنیا میں، لیکن آج کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ جس دن معصومین نے کہا ہے کہ آج آپ زیارت عاشورہ بھی نہ پڑھیں، کیونکہ آج ہر چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جس کا صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ جس کا لباس ہی ہم کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے، جس کی ادائیگی ہمیں ہنسنے پر مجبور کر، یہ حساس جملے میں کہہ رہا ہوں، سنجیدہ جملے کہہ رہا ہوں، کیونکہ شاعری کو پہنچانا اور قلب کی گہرائیوں تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ شاعر بہت گزرے، مزاح کے اعتبار سے شاعر تھے چرکین، جن کی شاعری بہت مشہور تھی، وہ اہل بیت کا ذکر اپنی مزاحیہ شاعری میں ضرور کرتے تھے، اس شاعری کی طرف نہیں جانا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد مومنین کے قلوب کو منور بنا رکھا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ان کا آخری دن آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایسے طرح سے لٹا دو کہ میرا پیر
پیر چادر یا کسی بلند چیز پر ہو جائے، اور ان کو احساس تھا مولا کے چاہنے والے تھے، جب مرے تو لوگوں نے جب اٹھایا تو کبھی بدن اوپر ہو جاتا تھا، کبھی پیر نیچے، یعنی اس وقت بھی موقع فراہم کیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسے۔ یہ ہے مزاح کے اعتبار سے شاعری کرنے والے افراد۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں اس شاعر کی خدمت میں کہ ہم نے شیطان دیکھا تو نہیں ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں شیطان تو لگتا ہے کہ شیطان ایسا ہی۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بہترین شاعری کرنے والی شخصیت، سنجیدہ شاعری کرنے میں پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ مزاح کے حوالے سے خوبصورت پیغام بچوں کو، آنے والی ملت کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں۔ محترم بیتاب ہلوری صاحب خوبصورت شاعری کے مالک ہیں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے انیس بھائی نظامت کر رہے ہیں۔ شروع میں کچھ شعراء نے یہ شکایت کی کہ مائک خراب ہے، اور اس طرح سے شکایت کی جیسے یہ مائک نہیں ہندہ جگر خالہ کی خالہ ہے۔ لیکن ہمارے سامن صاحب نے، نیا بلیاوی صاحب نے، معراج منگلوری صاحب نے، سب نے مل کے یہ ثابت کر دیا کہ مائک صحیح ہے۔ میں آج کل جب پڑھتا ہوں تو کسی کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ میں مومنین کے لیے شعر پڑھتا ہوں۔ اب اگر کسی کا نام لے لوں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ مومنین میں سے نہیں ہے، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا، مومنین کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں۔ غدیر کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، زمانہ یاد رکھے گا وہ نام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا۔ زمانہ یاد رکھے گا وہ کام کر دوں گا، یہ زندگی بھی ولایت کے نام کر دوں گا، اور علی کی مدح میں میسن کا میں مقلد ہوں۔ علی کی مدح میں میسن کا میں مقلد ہوں، منافقین کا جینا حرام کر دوں۔ علی کی مدح میں، علی کی مدح میں میسن کا میں مقلد ہوں، منافقین کا جینا حرام کر دوں گا۔ اب ایک مصرع میں نے فارسی میں کہا ہے، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ بولے نبی تو سب ہم تن گوش ہو گئے، بولے نبی تو سب ہم تن گوش ہو گئے، بولے نبی تو سب ہم تن گوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبکدوش ہو گئے۔ بولے نبی تو سب ہم تن گوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبکدوش ہو گئے، اور حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں، 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ قطع دیکھیے، چھوٹی چھوٹی بحر میں لوگ پڑھتے ہیں ترنم سے، یہ بڑے ترنم والا ہے، سماعت فرمائے۔
نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ وہ مسکراتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ وہ مسکراتے ہیں اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ وہ مسکراتے ہیں اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں اور غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی غدیر خم کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی سنا ہے حاجی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ اب وہ مسکراتے ہیں اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں غدیر خون کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی سنا ہے حاجی صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں غدیر خون کے چکا جام میں ایسی ہوا نکلی سنا ہے شیخ صاحب آج بھی پنچر بناتے ہیں اور جب علی یاد آنے لگتے ہیں بابو جی دل ملانے لگتے ہیں جب علی یاد آنے لگتے ہیں بابو جی دل ملانے لگتے ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں آئے بلغ اپنی داڑھی کو جانے لگتے جب بھی پڑھتے ہیں آئے بلغ اپنی داڑھی جانے لگتے ہیں اور اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا اگنور گر رسول کا اعلان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا سمجھو کہ خود سے خود کو پریشان کر دیا تو ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے وہ یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا ہیلمٹ علی کے عشق کا پہنے نہیں تھے وہ یہ دیکھ کر فرشتوں نے چالان کر دیا اور ہر سال میں 4 مصرے اپنے معیار سے تھوڑا نیچے آ کے کہتا ہوں جسے سب لوگ اچھے شعر کہتے ہیں میں وہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں اور بہت خطرہ رہتا ہے اس طرح کے شعر پڑھنے میں کیونکہ لوگ غالی کہہ دیتے ہیں غلو کر رہے ہیں مولا کے فضائل کو اتنا زیادہ نہیں بڑھایا جاتا ہے لیکن میں کیا کروں خون کی مجبوری ہے مجھ سے کنجوسی نہیں ہوتی فضائل علی میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں اور جس کو بحث کرنی ہوگی کر لے گا سہائے 7 سے 44 حدیث میں رکھے ہوئے یہ بحث چھوٹی ہے لیکن اس کا جواب دینے کے لیے اب سماعت فرمائیں
تاجدار ولی کو دیکھتا ہے. میں ہر سال ایسے قطعات نہیں پڑھتا، کبھی کبھی پڑھتا ہوں. تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے. تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے، اور آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے. آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے، تاجدار ولی کو دیکھتا ہے، حسن رب جلی کو دیکھتا ہے، آرزوئے زیارت رب میں ہر پیغمبر علی کو دیکھتا ہے. اس طرح کے شعر میں بیچ بیچ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھے پڑھا لکھا شاعر ہے. حالانکہ ہمیشہ مجھے اپنے سارے شعر یاد رہتے ہیں، لیکن میں کاغذ لے کے پڑھتا ہوں، قلم یہاں لگائے رہتا ہوں، دیکھنے والا کنفرم ہو جاتا پڑھا لکھا. اب پڑھا لکھا ثابت ہونے کے بعد یہ قطع سماعت فرمائے کہ علی کے بغض کے طوطے ہیں، طوطا چشم بہت. علی کے بغض کے علی کے بغض کے طوطے ہیں، طوطا چشم بہت، سناتے رہتے ہیں فتوے رٹے رٹائے ہوئے. چوتھا مصرع آپ سنیں گے سوچ نہیں سکتے کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. شاعری اسے کہتے ہیں. 10 بجے سے لوگ 9 بجے سے شاعری سنا رہے تھے. اب دیکھیے شاعری کسے کہتے ہیں. لوگ شکایت کر رہے تھے داد نہیں مل رہی ہے. جب ایسے شعر پڑھو گے تب داد ملے گی. علی کے بغض کے طوطے ہیں، طوطا چشم بہت، سناتے رہتے ہیں فتوے رٹے رٹائے ہوئے. ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں. ارے وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلے. وہ بن گئی پھوکٹ میں مومنین کی ماں، انہیں تو مل گئے بچے پلے پلائے ہوئے. اور ابو ذر بھائی، کل میں نے لکھنؤ میں نیر مجیدی صاحب نے 25-30 سال پہلے 4 مصرے کہے تھے. اس کے بعد کسی نے نہیں اس موضوع پہ کہا تھا. میں نے ایک لفظ ان کا لیا اور یہ قطع بنایا. یہ یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے شیراز ہند کے لیے نہیں ہے. یہ پہلا مصرع سماعت فرمائے کہ جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے. کیا کہنے ہیں. جو علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے. اور خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بوتراب، وہ نہیں بتلا سکے گا اس کا ابا کون ہے. کیا کہنے
علی کا ذکر سن کر واہ تک کہتا نہیں، اللہ جانے اس کو محفل میں بلاتا کون ہے؟ اور خون میں جس کے رواں ہے دشمنی بو تراب، وہ نہیں بدلا سکے گا، اس کا ابا کون ہے؟ اور دیکھیے شاعری کی حد کر دی ہے میں نے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لفظ کسی سے ٹکرا گئے ہوں، اس لیے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مکمل شاعر ہوں، شروع سے آخر تک بیٹھتا ہوں، سب کو سنتا ہوں، اگر کوئی مصرع کوئی خیال دماغ میں میرے رہ جائے تو میری کیا غلطی ہے؟ جی جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور دیکھیے شاعری کتنی محنت کرنی پڑتی ہے شاعری میں، تب مجمع سنتا ہے۔ سنیے انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں، انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں، وہ جو احد کے مداری سے بھیک مانگتے ہیں، انہیں شمار کیا جائے گا جموروں میں، وہ جو احد کے مداری سے بھیک مانگتے ہیں، اور جنہوں نے چھوڑی جناب امیر کی چوکھٹ، وہ لوگ آج بھکاری سے بھیک مانگتے ہیں۔ جنہوں نے چھوڑی جناب امیر کی چوکھٹ، وہ لوگ آج بھکاری سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے بالکل تازہ، یعنی میں نے بھی سنا نہیں ہے، صرف لکھا ہے، اتنا تازہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ابو ذر بھائی کہنے لگے یار گھر کی باتیں باہر نہیں کی جاتی، ہم نے کہا بڑی بڑی چلی گئیں گھر سے باہر، تو یہ تو صرف باتیں ہیں، ذاتیں چلی گئیں۔ سماع فرمائیں، یہ 4 مصرے جب شاعر اس طرح کے 4 مصرے کہتا ہے تو 40 سال اور زندہ رہتا ہے۔ میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب والد غصے میں ہوتا ہے تو بچوں کی شکایت ماں سے کرتا ہے، چونکہ ماں گھر ہی میں رہتی ہے تو شکایت کرتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ وہی چیز میں نے نظم کرنے کی کوشش کی۔ بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا، بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے۔ بچے پہ غصہ آیا تو بیوی سے یہ کہا اس کو بلا رہا ہوں مگر بھاگتا ہے یہ۔ وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے یہ۔ وائف یہ بولی ایج ابھی 3 سال ہے، اس کی خطا نہیں ہے، عمر کی خطا ہے۔ حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال، حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے، گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے۔ اب بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ، لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے۔
ابو ذر کنتوری صاحب نے ایک کلام کا ایک شعر اتنا مشہور کر دیا کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں فرمائش ہونے لگتی ہے کہ وہ والا کلام ضرور پڑھیے گا. اچھا اس کلام میں وہ شعر ہے اور اس جیسے شعر بہت ہیں اس میں، لیکن ابو ذر بھائی نے جو شعر پسند کیا بخشش اسی میں ہے. مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماع فرمائیں. خدا کی قسم جس مولا سے آپ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے شعر مانگتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لیے شعر مانگتے ہیں، ان سے کبھی غدیر کے شعر مانگ کے دیکھیے، ضرور دیں گے اور آپ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. سن کر دیکھیے منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ غدیر دیکھ رہے ہیں. سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں. سن کر رسول پاک کا لیکچر غدیر میں، سہمے ہوئے ہیں ہسٹری شیٹر غدیر میں، اور کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ. اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں، کرتے ہیں کیپٹن کا اناؤنس مصطفیٰ. اللہ خود ہے مین سلیکٹر غدیر میں. اب کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر، کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا اے سی سلیپر غدیر. کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا اے سی سلیپر غدیر میں. اچھا اتنی ساری کتابیں لکھی گئیں، شیعوں نے بھی لکھی، سنیوں نے بھی لکھی، وہابیوں نے بھی لکھی، دیوبندیوں نے لکھی. اس واقعے کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، بس وہ مولا کے معنی میں تھوڑا سا فرق کرتے ہیں. مولا کے معنی بتاتے ہیں، مولا کا مطلب داماد ہوتا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اب اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، مولا تینوں ہیں، اب تینوں کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے فٹ ہوتا ہے یہ معنی. کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ گرمی کو دیکھ کر اے کاش ہوتا ایسی سلیپر غدیر میں. ہاں تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کسی نے نہیں بتایا کہ کتنی لمبی لائن تھی مبارکباد دینے والوں کی. اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی. لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں. اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی، اصحاب کہہ رہے ہیں مبارک ہو یا علی. لائن لگی ہے 9 کلومیٹر غدیر میں. اور دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، جبریل لے کے آ گئے ہنٹر غدیر میں. دیکھے جو کچھ بدکتے ہوئے خچروں کے منہ، جبریل لے کے آ گئے ہنٹر غدیر میں. کیا شاعری میں نے کر دی ہے، مولا سلامت رکھیں مجھے. شاعری دیکھیے. ارمانوں کی قمیص، ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی. ارمانوں کی قمیص کچھ اس طرح پھٹ گئی. کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں. ارمانوں کی قمیص
کچھ اس طرح پھٹ گئی. کچھ لوگ ڈھونڈنے لگے ٹیلر غدیر میں، اور میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر. میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا گر انہیں 3 ویلر غدیر میں. میدان سے بھاگ جاتے کجاووں کو چھوڑ کر، مل جاتا گر انہیں 3 ویلر غدیر میں. اور دینار لے کے لکھ دیا مولا کے مانا بھائی تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں، تھے آج کل کے جیسے رپورٹر غدیر میں. اور ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین. خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں، ہر سمت جل رہی ہے، ہر سمت جل رہی ہے ولایت کی مورٹین. خاموش ہے ملیریا مچھر غدیر میں. اب بیتاب مرتضیٰ کی ولایت ہے روح دین، اللہ نے یہ کر دیا کلیئر غدیر میں. حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم سلیم بلرام پوری صاحب سے، اور اس کے بعد ہماری فہرست کے آخری شاعر محترم شمس تبریز صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد مولانا صادق جلال پوری صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد یہ محفل اگلے سال تک کے لیے ملتوی ہو جائے گی. میں گزارش کر رہا ہوں اولن محترم سلیم بلرام پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں نعرہ سلامت. جشن کی اور غدیر کی آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت ہی کم وقت لینا ہے اور زیادہ بات آپ تک پہنچانی. ملاحظہ فرمائیں کم تازہ شاہ کرے گی دل پہ گہرا وار، مانو یا نہ مانو تم. تبرہ ہے میری تلوار، مانو یا نہ مانو تم. تبرہ ہے میری تلوار، مانو یا نہ مانو تم. ملاحظہ فرمانا ہے بھائی، شعر حاضر کرتا ہوں. تبرہ ہے میری تلوار، مانو یا نہ مانو تم. شاعری ملاحظہ فرمائے. در زہرا پہ جو خوش ہو کے درزی بن کے آیا ہے، در زہرا پہ جو خوش ہو کے درزی بن کے آیا ہے، یہ ہے جنت کا پہرے دار، مانو یا نہ مانو تم. جنت کا پہرے دار، مانو یا نہ مانو تم. یہ ہے جنت کا پہرے دار، مانو یا نہ مانو تم. ردیف کا لطف اٹھائیے گا. حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے نایاب بھائی حضور بھائی. یہ ہے جنت کا پہرے دار، مانو یا نہ مانو تم. شریف فرمائے. علی سے بغض رکھ کے بوئے جنت پا نہیں سکتے، علی سے بغض رکھ کے بوئے جنت پا نہیں سکتے. یہ خم میں کہہ چکے سرکار، مانو یا یہ خم میں کہہ چکے سرکار، مانو یا نہ مانو تم. شعر ملاحظہ فرمائیے. حاضر کرتا
علی کا ایک شب سونا کچھ اتنا تھا کھرا سونا علی کا ایک شب سونا کچھ اتنا تھا کھرا سونا رسالت ہو گئی بیدار مانو ہو گئی بیدار مانو یا نہ مانو تم زباں سے اپنی انکار ولایت کر کے دیکھو تو زباں سے اپنی انکار ولایت کر کے دیکھو تو عذاب آنے کو ہے تیار مانو یا عذاب آنے کو ہے تیار مانو یا نہ مانو تم ملاحظہ فرمائیں آپ سب کے لیے ایک شعر حاضر کر رہا ہوں شاید کسی لائق ہونا ہے آپ بھائی دیکھیں گے علی کا ایک شب سونا کچھ اتنا تھا کھرا سونا علی کا ایک شب سونا کچھ اتنا تھا کھرا سونا رسالت ہو گئی بیدار مانو یا نہ مانو تم رسالت ہو گئی بیدار مانو یا نہ مانو تم زباں مرسل کو دے کر اب پلٹنا غیر ممکن ہے آپ سب کے لیے مثال زباں مرسل کو دے کر اب پلٹنا غیر ممکن ہے غدیری ہے بڑے خوددار مانو یا نہ مانو تم غدیری ہے بڑے خوددار مانو یا نہ مانو تم ملاحظہ فرمائیں یہاں سے دو شعر حاضر کرتا ہوں خصوصی طور پر تمہیں عصمت کا رتبہ کیا سمجھ میں آئے گا واعظ تمہیں عصمت کا رتبہ کیا سمجھ میں آئے گا واعظ تمہارا گھر تو ہے بازار مانو یا نہ مانو تم تمہارا گھر تو ہے بازار مانو یا نہ مانو تم دیکھیں ابو ذر بھائی شعر حاضر کرتا ہوں علی کے منکروں میں ہو مگر جنت کی خواہش ہے علی کے منکروں میں ہو مگر جنت کی خواہش ہے تمہارا کچھ نہیں اس پار مانو یا نہ مانو تم تمہارا کچھ نہیں اس پار مانو یا نہ مانو تم اور آج کے جشن کا تحفہ ملاحظہ فرمائے شعر حاضر کرتا منائی جاتی ہے عید غدیر اب دونوں عالم میں منائی جاتی ہے عید غدیر اب دونوں عالم میں یہ ہے سب سے بڑا تیوہار مانو یا نہ مانو تم یہ ہے سب سے بڑا تیوہار مانو یا نہ مانو تم ملاحظہ فرمائے وقت بہت کم ہے اس لیے ایک مطلع اور اس کی تعمیل میں 3 شعر اور رسالت ہو گئی بیدار
مانو یا نہ مانو تم علی کا ایک شب سونا، کچھ اتنا تھا کھرا سونا، رسالت ہو گئی بیدار، مانو یا نہ مانو تم رسالت ہو گئی بیدار، مانو یا نہ مانو تم۔ ایک درود کا نذرانہ پیش کرے حضرات۔ ملازہ فرمائے کہ مطلب دو شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا حضرات، کیا ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، نعرہ حیدری، ڈر کے عشق علی چھوڑ دے۔ شاعری ملاحظہ فرمائیں، جو منافق کے چہرے دکھائیں ہمیں، جو منافق کے چہرے دکھائیں ہمیں، ان چراغوں میں تھوڑا سا گھی چھوڑ دے، موت سے ڈر کے علی چھوڑ دے، سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ، منکر خم کا انجام دیکھے گا وہ، قبر میں اپنا ایک آدمی چھوڑ دے، موت کے ڈرے حیدر علی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے۔ اور خدا لعنت کرے ان تمام افراد پر جنہوں نے توہین رسالت میں اپنا رول پلے کیا، وہ ایک ہوں، دو ہوں، تین ہوں، کوئی بھی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے، میرے اپنے اگر غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، غیر کے لب خلاف نبی کیوں کھلے، میرے اپنے اگر مخبری چھوڑ دے، موت سے ڈر کے عشق علی چھوڑ دے، سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں مقطع۔ کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم، کیوں چھپائے علی کے فضائل سلیم، اس سے بہتر ہے ہم شاعری چھوڑ دیں،
ڈر سے علی ہو رسول. دیکھیں ایک شعر ہمارے بھائی نے یاد دلایا. دیکھیں دیکھیں ہو رسولوں سے گئے امتحان حسین. ہو رسولوں سے گئے امتحان حسین. پیچھے ہٹ جائے پیغمبری چھوڑ دے. موت کے در سے عشق علی چھوڑ دے. اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے. ایک حکم ہے مجھے، میں سارے شعر چھوڑتے ہوئے صرف ایک مطلع اور 2 شعر پیش کروں گا. عام طور پر جونپور میں تو نہیں پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ یہ گہریہ ہے لہذا فرما لیں. آج کو خوشی کا دن ہے لہذا فرما لیں. وہی پڑھ دیں. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی. واقع لگے پگ آ کے بڑائی کے، جا کے لگے ہاتھ روزے کی جالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی. یہاں سے 3 شعر ملاحظہ فرمائے اور رحمت تمام. کہ شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤں تھی ڈوبنے والی. شام کے گھور اندھیروں کے بیچ ہی دھرم کی ناؤں تھی ڈوبنے والی. واقع سپتروں نے جان لٹا کر دین محمد کی لاج بچا لی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی، مولا علی کی ہے شان نرالی. اب ان 2 اشعار میں توجہ کا طالب ملاحظہ فرمائیں کہ قمبر ہو. سب کا رنگ کیسا تھا سب کے ذہن میں؟ کہ قمبر ہو یا کہ جونو ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی. قمبر ہو یا کہ جونو ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی. قمبر ہو یا کہ جونو ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی. حب علی جاتی دھرم نہ دیکھے کی نسل ہے گوری یا کالی. مولا علی کی تو بات نہ پوچھو جی. نعرہ حیدری. قمر ہو یا کہ جونو ابو ذر، عمار ہو یا کہ سلمان علی. حب علی جاتی دھرم نہ دیکھے کی نسل ہے گوری یا کالی. مولا علی تو ایسا یودھا رہے رن چھیتر میں جن سے نہ جاتی تھی تیغ سنبھالی. ایسا یودھا رہے رن چھیتر میں جن سے نہ جاتی تھی تیغ سنبھالی. خیبر کا دوار توڑے وہ کیسے کی چھوٹی نہیں جن سے دارو کی پیالی. مولا اعلان سماعت فرما لیں. 27 جولائی روز بدھ رات میں 8 بجے موضع تگرا پوسٹ کھٹن میں ایک محفل مدحت کا انعقاد ہے. آپ تمامی حضرات سے انجمن پیغام حسینی رجسٹرڈ کی جانب سے شرکت کی گزارش ہے. اور 25 جولائی بروز دوشنبہ رات میں 8 بجے
یہ بھی بمقام سید علی رضا پیلس تگرا گھٹن جونپور میں محفل کا انعقاد ہے۔ یہ انجمن علمدار حسینی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ ان دونوں انجمن کی جانب سے کلند کلند محفل کا انعقاد ہے، جس میں پورے ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ نام لینا کیونکہ وقت بہت لگ جائے گا، کم سے کم 22 نام ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے 25 جولائی اور 27 جولائی کو تگرا جونپور گھٹن میں اس محفلوں میں شرکت کی گزارش ہے، اور یقین جانیے عزاداری کے دن بالکل قریب تر ہیں، اور ہم صرف اور صرف اس لیے جیتے ہیں کہ ہم امام حسین کے اس مقصد کو آشکار کر سکیں۔ چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا، چہرہ کسی کا اتنا نکھارا نہیں گیا، زانو شہ سے ہر کو اتارا نہیں گیا، اور چہرہ کسی کا چہرے عاشور کے سوا بالوں سے فاطمہ کے بہارا نہیں گیا، اور شہنیز طرح طرح سے سجائی ہے کربلا، ایسا کسی دلہن کو نکھارا نہیں گیا، اور ہر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا، اور گھر گھر سے آ رہی ہے صدا یا حسین کی، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا۔ آئیے شاعر اہل بیت رضی بسوانی کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شمس تبریز صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولائے کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ جو افراد ابھی بھی باہر ہیں یہ آخری شاعر ہیں، اس کے بعد زحمتیں اور رحمتیں تمام ہو جائیں گی، اور یقیناً بہت خلوص کے ساتھ اس موسم میں بھی آپ حضرات یہاں پر موجود رہے۔ لائق تحسین ہے تمامی حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے مہمان مسلسل 10 بجے سے اس محفل میں ہیں، لیکن تھوڑی سی سما خراشی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں قریب آ جائیں، نعرہ سلوات سے استقبال کریں ہماری اس فہرست کے آخری شاعر، اس کے بعد میزبان شاعر محترم مولانا یہاں کے امام جمع جماعت جلال پوری صاحب، وہ آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ نعرہ سارے یا علی حضرات، سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہیں سے سامادہ کرنے کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ کجاؤں کو سجایا جا رہا ہے، کجاؤں کو سجایا جا رہا ہے، یہاں منبر بنایا جا رہا ہے، کجاؤں کو سجایا جا رہا ہے، یہاں منبر بنایا جا رہا ہے۔ عجب منظر ہے یہ میدان خون کا کہ اندھوں کو دکھایا جا رہا ہے، ہائے 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 عجب منظر ہے یہ میدان خون کا، عجب منظر ہے یہ میدان خون کا کہ اندھوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں یہاں سے ایک ردیف حاضر کرتا ہوں، علی ولی اللہ حاضر کر رہا ہوں، بالکل نیا کلام حاضر کرتا ہوں، ایک ایک شعر پہ توجہ چاہتا ہوں، حاضر کر رہا ہوں، سنیے گا علی ولی اللہ انشاءاللہ۔ یہ تو آمادہ کرنے کے لیے پڑھا تھا، سنیے علی ولی اللہ کیا ہے، علی ولی اللہ حاضر کر رہا ہوں، سنیے۔ اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، سنیے گا حاضر کر رہا ہوں، دیکھئے گا۔ اصغر کہیں اکبر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ، اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ، عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ۔ اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، اس کا ہے جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن، قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ۔ سنے جائیے گا، منزل آئے گی انشاءاللہ۔ اس کا ہے
جو دشمن وہ ہے اللہ کا دشمن. قرآن کے برابر ہے علی ولی اللہ. جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا, جس نے اسے مانا اسے اللہ نے مانا. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. شعر سنیے, ارے مماتا علی بغض علی ماتا کفورا, مماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. اتنا بڑا مجمع اندر آ جائے پھر جو سننے کا لطف آئے گا, اتنا بڑا مجمع اندر ہوگا. یہاں آ جائے چچا, دیکھیے چچا کو بھی جگہ ہے آ کر کے. اتنا بڑا مجمع, بھیا ادھر کے بیٹھے ہوئے لوگ اندر آ جائیں, کیا لطف آئے گا. ابھی 25 منٹ کا ہے انیس بھائی نے, 35 40 45 بنا دیں گے خدا کی قسم. تم آ تو جاؤ, جزاک اللہ. ہاں تھوڑے سے ادھر سے بھی آ جائیں کچھ لوگ, گرمی ہے ہمیں بھی احساس ہوگا گرمی کا. آئیے آئیے, جزاک اللہ. سنے جائیے, آ رہا ہوں, منزل آئے گی علی اللہ کو ایسی معراج پہ لے کر کے جاؤں گا, سنتے جائیے گا. اکبر کہیں اصغر, جزاک اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. ایمان کا سما بزر بھائی دیکھیے گا کہاں لے جاؤں گا علی ولی اللہ کو. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. ایمان کا سمندر ہے علی ولی اللہ. مماتا علی بغض علی ماتا کفورا. کون رقم کرتا ہے مماتا علی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا, سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا, سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا, اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد, منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. بردست شعر سنے جائیے گا, آئے گی منزل انشاءاللہ. بردست پیمبر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زما اوڑھے ہوئے ہے, مقتل میں اسے شاہ زما اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. شعر سنا رہی منزل, عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو, وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. سنے جائیے گا, حاضر کر رہا ہوں. مائک ذرا سا تھوڑا سا صحیح ہو جانا چاہیے, تھوڑا سا مائک صحیح ہونا چاہیے ذرا سا اس کا. ہاں اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ اس وقت ایسا سن رہے ہیں. اکبر کہیں اصغر ہے. اب کمی میرے اندر ہوگی, آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اکبر آپ کے اندر کوئی کمی نہیں, خدا کی قسم. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا, اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. مقتل میں اسے شاہ زما اوڑھے ہوئے ہے. عاشور کی چادر ہے علی ولی اللہ. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو, مرضی چاہے جیسے سنیے گا. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو, وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. ارے برچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی, اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. کیا کہنا, حیدر 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 یا علی. چمن چمن کلی کلی, نگر نگر گلی گلی, ہم سب کا مولا علی علی, ہم سب کا مولا علی علی, کمبر کا مولا علی علی, میسم کا مولا علی علی, غریبوں کا سہارا یتیموں نے پکارا علی علی, جبریل کا رہبر فاطمہ کا ہمسر, اللہ کی طاقت ہر دل کی قوت, مشکل نے پکارا خیبر کا نظارہ, کوثر کا سہارا, خواجہ کا نعرہ, دم مست کلندر, کعبے کے اندر, کمزور کی طاقت, مظلوم کی ہمت, بیمار کی قوت, علی علی, منبر کی زینت, محراب کی رونق, علی علی, ہر کو کی ظرافت, علی علی, خیبر میں دیکھا
नारा हैदरी। अपनी मनखबत गोई का सबसे बड़ा शेर हाजिर करने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह, ईमा का समंदर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अली वलीउल्लाह, बच्ची की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अली वलीउल्लाह। अरे अब्बास ने ये कहते हुए हाथ कटाए, इन शानों से बढ़कर है अली वलीउल्लाह। हैदर नारा हैदरी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कहना शमशी भाई, वाह वाह वाह। मेरा सलाम है आपको, मेरा सलाम है आपको, मेरा सलाम है आपको। अगला शेर सुनिएगा। अकबर कहीं असगर है, कहाँ लेके जाऊंगा अली वलीउल्लाह को, सुनिएगा। अकबर के अब आज गदीर के दिन ना सुना गया तो कब सुना जाएगा। अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह, ईमा का समंदर है अली वलीउल्लाह, जलते हुए शेर सुनिएगा। अकबर कहीं बढ़ा दिया भाई, हाँ ठीक है। अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अली वलीउल्लाह, बच्ची की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अली वलीउल्लाह, इस सीने के अंदर है अली वलीउल्लाह। अब्बास ने ये कहते हुए हाथ कटाए, इन शानों से बढ़कर है अली वलीउल्लाह। अरे जलते हुए खैमों से बचा लाई है इसको, ज़ैनब तेरा जेवर है अली वलीउल्लाह। हाय हाय हाय, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला, सितारा टूट कर बोला, अली मौला। नहीं चाहता है ये पहला, नहीं चाहता है ये पहला, मुसीबत में मुसीबत में अली मौला। अरे क्या नारा हैदरी हैदरी। हाँ, सलामत रहे आबाद रहे, सलामत रहे आबाद रहे। मैं ये शेर सुनी जगह हाजिर कर रहा हूँ। आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, मख्तल में इसे शाह ज़मा ओढ़े हुए है, आशूर की चादर है अली वलीउल्लाह, ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, ऐ शिमर गला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अली वलीउल्लाह, चलते हुए खैमों से बचा लाई है इसको, चलते हुए खैमों से बचा लाई है इसको, ज़ैनब तेरा जेवर है अली वलीउल्लाह। अरे वो खून जो इश्क़े ग़म सरवर में बहा है, वो खून जो इश्क़े ग़म सरवर में बहा है, उस खून के अंदर है अली वलीउल्लाह। हाय 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 हाय। भाई सब मिल करके लगाए, सब मिल करके लगाए। खून जो इश्क़े ग़म सरवर में बहा है, वो खून जो इश्क़े ग़म सरवर में बहा है, उस खून के अंदर है अली वलीउल्लाह। वो खून जो इश्क़े ग़म सरवर में बहा है, उस खून के अंदर है अली वलीउल्लाह, जलते हुए खैमों से बचा लाई है इसको, ज़ैनब तेरा जेवर है अली वलीउल्लाह।
چلیے سنے جائیے آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں آپ کو، سنے جائیے، میں سنا اسی رفتار میں سناؤں گا۔ زینب تیرا زیور ہے علی کون زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، اے نماز شہ ابرار کی نیت زینب، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، ارے ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ سب پڑھوں گا، سنے جائیے جلدی جلدی، اتنی رفتار میں سناؤں گا۔ مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر جب اتنی پاکیزہ سماعت ہو تب کلیجہ لگانے کا دل چاہتا ہے۔ مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، لب عباس کی معصوم تلاوت زینب، اے نماز شہ ابرار کی نیت زینب، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، کس طرح مجھ سے رقم ہو تیرا رتبہ زینب، سر دربار ستم وہ تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر میں وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، ظلم خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ ہے، تیرا خطبہ بھی سلامت ہے، زباں زندہ ہے، تیرا لہجہ بھی سلامت ہے، بیاں زندہ ہے، دشمن حضرت شبیر کہاں زندہ ہے، ہم اگر تیرے تصدق میں عزا زندہ ہے، ہم اگر تیرے تصدق میں عزا زندہ ہے، ساری دنیا میں ابھی حق کا سفر جاری ہے، اس کا مطلب تیرے خطبے کا اثر جاری ہے۔ اب تک شمس تبریز کی زبانی سن رہے تھے زینب کون، آئیے زینب کی زبانی سنیے کہ زینب کون، مالک کون مکہ شیر جلی کی بیٹی، شیر یزدہ و زمانے کے ولی کی بیٹی، دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، ارے تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دیا۔ سنے جائیے بس جلدی جلدی، ماشاءاللہ جیتے رہیے، بہت خوب۔ سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو، اس پاکیزہ سماعت کو میرا سلام ہے، آپ کو سلام ہے، خدا کی قسم آپ کو سلام ہے۔ ہاں سنے جائیے، جزاک اللہ سلامت رہے، مالک کون و مکہ شیر جلی کی بیٹی، دین اسلام کی پاکیزہ کلی کی بیٹی، شیر یزدہ و زمانے کے ولی کی بیٹی، بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، تیرے گھر میں ہی تیری ذات بتا دی میں نے، آج تجھ کو تیری اوقات بتا، کیا اوقات بتائی سنیے، کیا اوقات بتائی، تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہ، ہائے سنیے گا، تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں یہ کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میرا منہ صرف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں، تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں، ارے میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے۔ سلامت رہے مولا آباد، سلامت رہے آباد رہے، سلامت رہے آباد رہے۔
मालिक कौनों का शेर जली की बेटी, शेर यज़दा उस ज़माने के वली की बेटी, दिन इस्लाम की पाकीज़ा कली की बेटी, बेल शब्बीर के कातिल से अली की बेटी, तेरे घर में ही तेरी, काश मैं अगला बंद दिल में उतर जाऊं खुदा की कसम पढ़ते पढ़ते, तेरे घर में ही तेरी ज़ात बता दी मैंने, आज तुझको तेरी औकात बता दी मैंने। तू ये कहता था ज़माने का खुदा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ ज़माने में तेरा कोई नहीं, मेरा मुंसिफ मेरे भाई के सिवा कोई नहीं, तू समझता है मैं तन्हा हूँ मेरा कोई नहीं, मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा है, मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं चाहने वाला तेरा, नाम बदनाम ज़माने में है कितना तेरा, सर दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा, ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, ना तेरी आज भी मशहूर है बाजारों में। हाय 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 क्या कहने शम्स भाई सुनाते रहिए सलामत रहे हाजिर कर देता हूँ मैं, मेरे भाई ने किया हाल कुछ ऐसा तेरा, तेरा बेटा ही नहीं चाहने वाला तेरा, नाम बदनाम जमाने में है कितना तेरा, सरे दरबार बताती हूँ मैं शजरा तेरा, ये हकीकत अभी जिंदा है खरीदारों में, माँ तेरी आज भी मशहूर है बाजारों में, मेरा मुनिस मेरा गम, सुने जाइए, मेरा मुनिस मेरा गम खार नहीं है लेकिन, मेरी चादर का निगहदार नहीं है लेकिन, सानिए हैदर करार नहीं है लेकिन, मेरे लश्कर का अलमदार नहीं है लेकिन, मेरे अब्बास से भाई की क़यादत के लिए मेरा सज्जाद ही काफी है क़यामत के लिए, क़यामत के लिए। आखिरी बंद आखिरी बंद और आपकी रहमत तमाम, और एक फरमाइश पूरी कर दूंगा आखिरी बंद, और उसके बाद बस एक फरमाइश, और समझ ही गए होंगे बताने की जरूरत नहीं है कि वो फरमाइश किस चीज की होगी, बस सुन लीजिए आखिरी बंद। मेरा मुनिस मेरा गमखार नहीं है लेकिन, मेरी चादर का निगहदार नहीं है लेकिन, सानिए हैदर करार नहीं है लेकिन, मेरे लश्कर का अलमदार नहीं है लेकिन, मेरे अब्बास से भाई की क़यादत के लिए मेरा सज्जाद ही काफी है क़यामत के लिए। आखिरी बंद, मेरा सज्जाद ही काफी है क़यामत के लिए। हर तरफ दुश्मन शब्बीर अकेली मैं हूँ, हर तरफ नेज़ो शमशीर अकेली मैं हूँ, नाम है ज़ैनब दिल की अकेली मैं हूँ, बाप की बोलती तस्वीर अकेली मैं हूँ, अरे मैं अकेली हूँ, हजारों पर मगर गालिब हूँ, तेरे दरबार में मैं ही तो अबू तालिब हूँ। बहुत अच्छा सलामत रहिए शम्स भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, पढ़ते रहिए वाह 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 वाह। सुनिए सुनिए, फिर जहाँ कलेजा आखिरी हो जाता है वहाँ जाकर के पढ़ देता हूँ। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वह शम्स का चेहरा न ये वह लैल की सूफ,
نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نے یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر پر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا۔ زندہ باد پڑھتے رہے، نعرہ حیدری حیدری، بابا سے بلند سلوات۔ بس بس آپ کی زحمت تمام۔ زندہ باد پڑھتے رہیے شمس بھائی، واہ 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 پڑھتے رہیے۔ کلیجے کی جس قوت پہ جا کے پڑھ رہا ہوں میں، اس میں بس ایک شعر اور سنایا جا سکتا ہے۔ سنیے آپ، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی زلف، نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دیا۔ شاہ میدان شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح الا لیلا سیف اللہ ذوالفقار نعرے بابا سے بلند صلوات۔ سنے جائیے جلدی جلدی سنا رہا ہوں، سنے جائیے، حاضر کر لو، مطلع دل میں اترے گا، مطلع دل میں اتر جائے گا۔ سنیے، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سیمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی۔ ہائے 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 ہائے، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، ایک ماں جو مفلسوں اب یہاں سے داد دینے کا کام شروع۔ سارے ہار تو تم لوگ پہنا چکے ہو مجھے، اب پہنا آیا ہوا پہنانے کا کیا فائدہ، اب صرف تحت دو۔ سنو، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے، شیر سنیے گا بھائی راہل بھائی، شیر سنیے گا، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی۔ ارے نو کے سیناپا دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ۔ ہائے ہائے ہائے، ایک شیر زحمت تمام۔ ایک ماں جو مفلس نہیں پڑھ پاؤں گا، ایک آپ مجبور کر دیا تھا آپ نے مجھے بہت ہائی اسکیل پہ جانے کے لیے۔ ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، ایک شیر سن لو، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں، میری منقبت گوئی کا شیر، بہت بڑا شیر، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی، نو کے سینا پر دیکھا گیا یہ بھی معجزہ۔ آرام کر لیجئے تاکہ اگلے شیر اب بولیے جو حق ہے۔ یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی۔ ارے سن کر اذا سکون ہے لیلا کے قلب کو، اکبر تمہاری روح اذانوں میں آ۔ ہائے 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 ہائے
सलवात। सुनकर अज़ा सुकून है लैला के कल्ब को, अकबर तुम्हारी रूह अजानों में आ गई। लीजिए सुनिए। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। इतने प्यारे लग रहे हो, देखना अभी शेर मैं पढ़ूंगा, दास सब तुमको देंगे, मजा आएगा अभी तुमको देखना, यहीं पे रहना। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। तो अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करे, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। शेर रहमत तमाम। अब इजाजत दे देना, अब इजाजत दे देना। दिन ढला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मुझको मिलना है अली से, मुझे मर जाने दो। अपने बच्चों से कहो मातम जंजीर करें, अपनी नस्लों में भी मातम का असर जाने दो। तो आएंगे हजरत यूसुफ भी ज़ियारत के लिए, अपने रहवान से अकबर को उतर जाने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, शमश भाई सलामत रहे, वाह 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 वाह, सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। यकीनन जिस अंदाज से महफिल शुरू हुई थी उसी अंदाज से महफिल इख्तिताम पजीर हो रही है। मोहतरम शम्स तबरेज़ साहब ने खूबसूरत कलाम पढ़ा। मैं इस बस्ती के इमाम जुमा जमात मौलाना सादिक जलालपुरी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मंजूम नजरान अक़ीदत भी पेश करें और उसके बाद दुआइया कलिमात से इंशाअल्लाह इस महफिल को, इस रूहानी महफिल को इंशाअल्लाह अगले साल तक के लिए मुलतवी करें। और उसके बाद ज़ियारत हो कि आप हज़रात आतिशबाजी का लुत्फ़ लें और उसके बाद महफिल खत्म। नारे सलवात। हजरात ये एक ऐलान है, जिस तरह से हमारे मोबाइल में डिवाइन पल होती है कि हमें कुछ देखना है अपनी मिल्लत से रिलेटेड, तो हम उसमें देख लेते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान में पहली बार अपनी कम्युनिटी के लिए डिवाइन डोर बेल, यानी ऐसी घंटी जिसमें हम दुआएं और सारी आयतें सुन सकते हैं, वो मनकबत नौहर दुआ उसमें बोले जाएगी। आप इसको अपने एतबार से इसको डाउनलोड कर लें और इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए इसमें एक नंबर दिया गया है जो शेर अली साहब के पास है, उसको मुहैया कर लें और उससे डाउनलोड करके उस डिवाइन पल को और उस डोर स्टेप को वो कर लें। उसका नंबर है 9224644079। आइए अब मैं इस ऐलान के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना सादिक जलालपुरी साहब से। नारे सलवा। नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। तमाम मोमिन कराम को आज के इस जश्न के बाबरकत मौके पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि ये मक़्ते महफिल अनीस भाई की मोहब्बत है और मोमिनीन कराम जहाँ भी हैं तशरीफ़ फरमा। गुजारिश है कि 4 मिसरा आज के इस तारीख़ के عنوان से पेश कर रहा हूँ। नायाब भाई, अली भाई, शम्स भाई, मुलाज़ा फरमाए सलवात का सहारा दे आले मोहम्मद पर। चाहता हूँ कि सना जो मिसाली हो जाए, चाहता हूँ कि सना मिसाली हो जाए। जाम आयत के हो कुरान सुराही हो जाए। दोस्ती हमको भी मंजूर मगर शर्त है ये,
پہلے ہر ایک مسلمان غدیری ہو جائے، پہلے ہر ایک مسلمان غدیری ہو جائے، پہلے ہر ایک مسلمان غدیری ہو جائے۔ کرسی پر بیٹھنے والے پر تو واجب ہے کہ اور داد دیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک مطلب 3-4 شعر سماعت فرمان ہے بھائی، ایک صلوات کا اور سارا دیال محمد۔ نشہ میرا زمانے سے کبھی دیکھا نہیں جاتا، میرے ہاتھوں سے خون کے میں کا پیمانہ نہیں جاتا۔ شیر ملازہ فرمائے تعجب ہے کھڑے ہیں وہ بھی خون کے دیکھو میدان میں، کہ جن لوگوں سے میدان میں کبھی ٹھہرا نہیں جاتا، کہ جن لوگوں سے میدان میں کبھی ٹھہرا نہیں جاتا، کہ جن لوگوں سے میدان میں کبھی ٹھہرا نہیں جاتا۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ نہ کچھ کہیے محمد اور علی دونوں برابر ہیں، شعر ملازہ فرمائے نہ کچھ کہیے محمد اور علی دونوں برابر ہیں، نہ کچھ کہیے محمد اور علی دونوں برابر ہیں، کبھی بھی دو بڑوں کے بیچ میں بولا نہیں جاتا۔ نہ کچھ کہیے محمد اور علی دونوں برابر ہیں، کبھی بھی دو بڑوں کے بیچ میں بولا نہیں جاتا۔ علی کا بغض لے کر خواہش جنت نہ کر مفتی، شعر ملازہ فرمائے علی کا بغض لے کر خواہش جنت نہ کر مفتی، علی کا بغض لے کر خواہش جنت نہ کر مفتی، کہ جب تجھ سے علی کی مدح میں بیٹھا نہیں جاتا، کہ جب تجھ سے علی کی مدح ہمیں بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بطور خاص سن لیں، نہیں تو شاید کہ آدھے گھنٹہ پڑھ دیں، سنے چاہے نہ سنے، جتنا پڑھیں گے بطور خاص سن لیں، ورنہ وقت تو بڑھ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ انیس بھائی شعر سماعت فرما لیں۔ مصرع تھا جی ہم عالم اعتذار میں بھی تو ہیں۔ مصرع تھا کہ ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے۔ نیاب بھائی ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے۔ مطلب ملازہ فرمائے شاید پہنچ جائے تو آپ خاموشی سے داد دیجئے گا، میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ دل میں اگر تمہارے عداوت علی کی ہے، دل میں اگر تمہارے عداوت علی کی ہے، دل میں اگر تمہارے عداوت علی کی ہے، جنت میں کیسے جاؤ گے جنت علی کی ہے، جنت میں کیسے جاؤ گے
جنت تو علی کی ہے مردہ ضمیر لوگوں کو آتی نہیں یہ راس مردہ ضمیر لوگوں کو آتی نہیں یہ راس زندہ دلوں کے واسطے الفت علی کی ہے شعر ملاحظہ فرمائے نکلا ہے تیر پاؤں سے کب کچھ خبر نہیں معبود ہے گواہ عبادت علی کی ہے معبود ہے گواہ عبادت علی کی ہے سلمان اہل بیت کی حد میں پہنچ گئے سلمان اہل بیت کی حد میں پہنچ گئے سلمان اہل بیت کی حد میں پہنچ گئے مٹی کو نور کرنے کی حکمت علی کی ہے مٹی کو نور کرنے کی حکمت علی کی ہے محشر گواہ ہے کہ بشکل امام عصر محشر گواہ ہے کہ بشکل امام عصر ہونے کو پھر جہان میں رجعت علی کی ہے ہونے کو پھر جہان میں رجعت علی کی ہے مصرع تھا کہ ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے تضمین اگر اس واسطے امام کو رکھا ہے غیب میں اس واسطے امام کو رکھا ہے غیب میں ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے ہر لمحہ ہر صدی کو ضرورت علی کی ہے صلوات الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء بار الہا اس جشن غدیر میں جتنے بھی مومنین و شعراء کرام و سامعین کرام آئے میرے اللہ ان سب کی نیک حاجتوں کو قبول فرما میرے اللہ جو بیمار ہو ہم سب میں جو کسی وجہ سے اس فرش ولا پر نہیں آ سکے میرے اللہ ان اگر بیمار ہیں تو اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما پالنے والے بحق آل محمد جہاں جہاں بھی شیعان اہل بیت اس وقت موجود ہیں میرے اللہ وہاں محفل قائم و دائم اللہ ان سب کو ہر دشمنوں سے محفوظ فرما بحق آل محمد جہاں جہاں بھی اس وقت شیعان حیدر کرار جشن ولا میں شریک ہیں ان سب کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما جتنے بھی مومنین ہیں ہر انسان کی ہر شخص کی ہر عزادار کی یہ خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت کرے میرے اللہ جتنے بھی مومنین ہیں اگر دل میں خواہش کربلا رکھ رہے ہیں میرے اللہ جلد سے جلد انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما پالنے والے جو کربلا کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان کی زیارت کو قبول فرما آج یہ اس جشن کے بانی حقیقی عزادار ہمارا اور آپ کا آخری امام یوسف زہرا فرزند زہرا سرکار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے لشکر میں شمار فرما اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم نعرہ حیدری نعرہ خیبری السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم لا جدک و ابیک السلام علیکم لا امک و اخیک
السلام علیک یا صاحب الدمت الساکبت السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبت لقد اصبح کتاب اللہ فیک مجورا ورسول اللہ فیک موتورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا مغث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زمان لا خاصہ عجل اللہ تعالی فرج کا وسہل اللہ مخرج کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم